Assalamu alaikum dear students. My name is Kaisar Javed and this course of Computer Communication and Networks. اس کورس کا کورس کوڈ CSC 339 ہے جو ہم اس کورس کو ڈسکس کریں گے. کورس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اپنا بریف انٹروڈکشن کرواؤں گا کہ میری جاب ہسٹری کیا ہے, میری کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کورس کو ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, کورس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنی ہیں, اس کورس کے کیا بینیفٹس ہیں CS کے لیے, اور کمپیوٹنگ کے اندر اس کا کہاں کہاں ہم اس کورس کو یوز کر سکتے ہیں. My name is Kaisar Javed and I am assistant professor and head networking department. اور qualification right now currently I am doing PhD computer science. اور اس سے پہلے میں نے MS computer science کیا, then MBA telecom management and BS کمپیوٹر سائنس. اس کے علاوہ پاکستان میں ڈفرینٹ ٹائپ کی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, انٹرنیشنل باڈیز ہیں جو ڈفرینٹ ٹائپ کی انٹرنیشنل کورسز کرواتے ہیں. تو اس میں جو موسٹلی جو آپ کے پاس نیٹورکنگ کی جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, اس میں ایک مائیکروسافٹ ہے اور دوسری سسکو کی کمپنی ہے. تو میں مائیکروسافٹ کا بھی سرٹیفائڈ ٹرینر ہوں اور سسکو کا سرٹیفائڈ اکیڈمی انسٹرکٹر ہوں, جو ورلڈ وائڈ مائیکروسافٹ کے جتنے بھی ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں نیٹورکنگ میں, اس میں لائک جس طرح آپ کے پاس MCSE ہے, MCDB ہے, CCNA ہے, CCNP ہے, تو وہ صرف اور صرف پورے ورلڈ میں جو ان کے اتھرائزڈ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں صرف وہی ان کورسز کو ٹیچ کر سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں. تو میں ان دونوں کمپنیز کا انٹرنیشنل انسٹرکٹر بھی ہوں. اس کے علاوہ جو انڈسٹری سائٹ کے اوپر میرا ایکسپیرینس ہے, اس میں میں نے CCI ود لیب, CCI اسٹینڈس فار سسکو سرٹیفائی انٹرنیٹ ایکسپرٹ, اور اس کی جتنی بھی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں یہ آپ اس کی تیاری کرتے ہیں, ایگزامز اس کے آن لائن ہوتے ہیں, دین اس کی جو جتنی بھی انٹرنیشنل کورسز کے جو آپ کے سرٹیفکیٹس آتے ہیں وہ سارے کے سارے سسکو سسٹم USA آپ کو سینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر CCNP, دین CCDP اور CCSP بیسیکلی جو نیٹورکنگ ہے اس میں ڈفرینٹ ان کے ٹریکس ہیں. کچھ ٹریکس میں آپ کی راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ ہوتی ہے, کچھ ٹریکس کے اندر آپ کے پاس آپ کی نیٹورک ڈیزائننگ ہے, کچھ ٹریکس کے اندر آپ کی سوئچنگ ہے, کچھ میں آپ کی سیکیورٹی ہے. تو یہ ڈفرینٹ کیریئر پاتھ ہے جس کو ہم چوز کرتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی فیلڈ کو چلے جاتے ہیں راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ کے اندر, کچھ لوگ آپ کے چلے جاتے ہیں جو آپ کی سیکیورٹی ہے, کچھ لوگ آپ کی نیٹورک ڈیزائننگ میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے یہ تقریباً اس میں جو کورسز ہیں راؤٹنگ میں اس پہ بھی کام کیا ہوا ہے. پھر اس میں جو نیٹورک ڈفرینٹ ٹائپ کی اس کی ڈیزائننگ ہے, آپ نے انفراسٹرکچر کیسے ڈیزائن کرنا ہے, نیٹورک کا لے آؤٹ کیسے ڈیزائن کرنا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے, یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر ان تمام کورسز کے اندر کور کی جاتی ہیں جو نیٹورکنگ کے ساتھ ڈائریکٹلی کافی زیادہ لنک ہیں. کیونکہ جب آپ لوگ BScs کر کے جاتے ہیں, MScs کر کے جاتے ہیں, تو انڈسٹری میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمپنیز ٹھیک ہے وہ آپ سے ٹیکنیکل جب آپ بات کرتے ہیں نیٹورک سائٹ کی یا ٹیلی کام سائٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ CCNA CCNP آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو جن اسٹوڈنٹ نے اس کے ساتھ یہ کورسز بھی کیے ہوتے ہیں ان کو مارکیٹ میں کافی زیادہ بینیفٹ مل جاتا ہے جاب پوائنٹ آف ویو سے. مائیکروسافٹ کے اندر جو میں نے ڈفرینٹ کورسز کیے ہوئے ہیں, اس میں MCSE ہے, مائیکروسافٹ سرٹیفائی سسٹم انجینئر, یہ بھی ایک کمپلیٹ کورس ہے جس کے اندر اس کورس کے اندر بیسیکلی کہ آپ نے نیٹورک کیسے ڈیزائن کرنا ہے, انفراسٹرکچر کو ڈائگنوسٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, IP ایڈریسنگ کس طرح کرنی ہے, نمبر آف اسٹیشنز کتنے ہوں گے, آپ کے سرور کہاں پہ ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کے یوزر گروپس کیا ہیں, آپ کی سیکیورٹی کیا ہے, کون کون سے لوگ اس نیٹورک کو ایکسیس کر سکیں گے, کون سے لوگ اس نیٹورک کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے, یہ جتنی بھی ڈیٹیل ہے یہ ساری کی ساری ہم MCSE کے جو انٹرنیشنل کورس ہے اس میں کور کروائی جاتی ہے. دین میں نے اس میں MCSE پھر MCDB بھی میں نے کمپلیٹ کیا, مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. یہ جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن کی جو سرٹیفکیشن ہے یہ ٹورڈز ڈیٹا بیس ڈیزائننگ اور اس کی ایڈمنسٹریشن میں آ جاتی ہیں کہ آپ نے ڈیٹا بیس کیسے ڈیزائن کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ٹربل شوٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا ٹیرا ڈیٹا ہے, آپ کا نادرا کا جتنا سسٹم ہے وہ چل رہا ہے. تو لائک اس کی بہت سی ایگزامپلز ہیں کہ جب آپ ڈیٹا بیس کی طرف جاتے ہیں اس کی جو ہیوج ڈیٹا بیسز ہیں اس کی سرچنگ, اس کی آپٹیمائزیشن, ان تمام میں MCDB کافی حد تک جو انڈسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس کو. دین MCSA
مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سسٹم ایڈمنسٹریٹر. یہ کورس MCSE سے کمپیریٹیولی تھوڑا سا لو کورس ہے. لائک جو اسٹوڈنٹ کمپلیٹ MCSE نہیں کرنا چاہتے وہ MCSE کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اس میں ایک لاسٹ جو کورس آتا ہے دیٹ از MCSD مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ڈیولپر. اس کورس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سولوشن ڈیولپر کہ جو لوگ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ لائک انہوں نے ڈیٹا بیس کیسے ڈیزائن کرنی ہے, ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے, سافٹ ویئر کیسے ڈیزائن کرنا ہے, سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ کی کوالٹی ایشورنس کیا چیز ہوتی ہے, سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کیا ہے. تو یہ اس کورس کے اندر ٹورڈز ڈائریکٹلی جو اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ یا ویب ڈیولپمنٹ یا پروگرامنگ ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ سرٹیفکیشن ان لوگوں کی یوز ہوتی ہے. تو میں نے یہ انڈسٹری میں جو جتنے بھی کورسز ہیں یہ سارے کے سارے خود کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں. MCSE, MCDBA, MCSD, CCNA, CCNP, CCI اینڈ سو آن. مائی جاب ہسٹری جو ہے میں نے 2002 میں BS کمپیوٹر سائنس کمپلیٹ کیا. اس کے بعد میں نے جوائن کر لیا ایز اے آپریشن مینیجر ان وارڈ ٹیلی کام. 2003 سے 2004 تک میں وارڈ ٹیلی کام میں رہا. اس کے بعد میں نے جوائن کر لیا BTC برٹش ٹیلی کام. یہاں پہ میں نے جوائن کیا ایز اے مینیجر نیٹ ورکس. تو 2004 سے 2005 میں یہاں رہا. ان کی جتنی نیٹ ورک ڈیزائننگ تھی, نیٹ ورک کی ٹیسٹنگ تھی, انفراسٹرکچر کیسے بلڈ کرنا ہے, آپ نے ڈفرینٹ ٹائپ کے نیٹ ورکنگ کے جو ہوتے ہیں پروجیکٹس ان کو کیسے لے کے چلنا ہے, یہاں پہ ان تمام چیزوں کو میں مینیج کر رہا تھا. دین میں نے 2005 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جوائن کی ایز اے پروجیکٹ مینیجر. ان کا ایک کمپلیٹ ان کا انفراسٹرکچر کا ایک جو HEC کی طرف سے ایک فنڈنگ پروجیکٹ تھا جس کو میں نے کمپلیٹ کیا. اس میں 2000 سسٹمز, ان کا انفراسٹرکچر, ان کا ویب پورٹل, ڈیٹا بیس ڈیزائننگ, جتنے بھی میجر ٹاسک تھے وہ سارے کے سارے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا. اینڈ آفٹر دیٹ میں نے کامسیٹس یونیورسٹی جوائن کر لی ان 2006 ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ سسکو نیٹورکنگ ڈپارٹمنٹ. And currently I am working in the International Islamic University as an assistant professor and chairman Cisco Networking Department. اس کورس کا جو کمپیوٹر کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکس کا کورس ہے, ایکچولی اس سے پہلے یہ جو کورس تھا HEC کے کریکولم میں یہ ڈفرینٹ, دیر آر 2 کورسز. نمبر 1 از دیٹ ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس. تو اس سے پہلے جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں جو لوگ BScs کر رہے تھے, BSSC کر رہے تھے, وہ 2 ڈفرینٹ کورسز کو کور کرتے تھے. ایک ڈیٹا کمیونیکیشن کا کورس اور دوسرا وہ کمپیوٹر نیٹورک کا کورس کور کرتے تھے. لیکن HEC نے 2006-07 میں جو اپنا کریکولم جو ہے ڈیزائن کیا اور ان دونوں کورسز کو مرج کر کے ایک کورس ہم نے ڈیزائن کر دیا دیٹ از نون ایز کمپیوٹر کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکس. کمپیوٹر کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکس کا جو کورس ہے یہ اس کے اندر جو میجر اس کی ڈویژن ہے, ایک کمیونیکیشن کہ آپ کی ڈیٹا کمیونیکیشن کیا ہے, کہ آپ کی ٹائم ڈومین ملٹیپلیکسنگ کیا ہے, آپ کی ڈیٹا ٹرانسمٹ کس طرح ہوتا ہے, سگنل اینڈ سسٹمز کیا ہے, ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کیا ہے, گائیڈڈ میڈیا کیا ہوتا ہے, ان گائیڈڈ میڈیا کیا ہوتا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کمیونیکیشن کی طرف چلی جاتی ہیں. نیٹ ورکس میں لائک آپ کی راؤٹنگ آ جائے گی, آپ کی سوئچنگ کس طرح ہوتی ہے, آپ کی سیکیورٹی کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی IP ایڈریسنگ ہے, ٹھیک ہے, نیٹ ورک کی مینجمنٹ ہے. یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے ٹورڈز نیٹ ورک چلے جاتے ہیں. لیکن رائٹ نو ہم ان دونوں کورسز کو سنگل کورس میں کور کریں گے ان کمپیوٹر کمیونیکیشن اینڈ نیٹ ورک. اس کورس کے لیے ویسے تو آپ اسٹوڈنٹ کوئی بھی بک لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ اس میں ڈیٹا کام کی بک یوز کر سکتے ہیں, نیٹ ورک کی بک یوز کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ ٹائپ کے آتھرز نے بہت سی بکس لکھی ہیں. لیکن جو ہم اس کورس اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک یوز کریں گے دیٹ از ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکنگ 4th ایڈیشن بائی بیروز اے فروزن. یہ بک آپ کو مارکیٹ سے بھی مل جائے گی, آپ چاہیں تو اس کی سافٹ کاپی بھی نیٹ سے جو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کورس میں ہم بیسیکلی ڈفرینٹ ٹائپ کی کیس اسٹڈیز کو بھی ڈسکس کریں گے. ایکچولی جو نیٹ ورک کا کورس ہے جب تک آپ اس میں پریکٹیکل کیس اسٹڈیز نہیں کرتے تب تک آپ کو نیٹ ورکنگ کا آئیڈیا نہیں ہوتا. جسٹ لائک کہ ہم اگر بات کریں سول انجینئرنگ کی, کہ ایک سول انجینئر ہے وہ اگر اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے وہ ڈفرینٹ بلڈنگز کا میپ بھی بنا لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن اگر اس نے کبھی پریکٹیکل کوئی بلڈنگ ڈیزائن نہیں کی, کوئی بلڈنگ بنائی نہیں, تو وہ پریکٹیکل
جو ہے مارکیٹ میں زیادہ سکسیسفل نہیں ہوگا. تو نیٹورکنگ کا جو کورس ہے ٹھیک ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپ کی اپروچز ہوتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کورس میں اس کو بیسیکلی جو اس کورس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں کور کرواؤں گا اس کی دیر آر 3 میجر پورشنز. نمبر 1 از دیٹ اس کورس کو ہم جتنی بھی اس کی تھیوریٹیکل اس کی اپروچ ہے کہ اس کے ڈیفینیشنز کیا ہیں ٹھیک ہے, اس کے کنسیپٹس کیا ہیں, نیٹ ورک کیا ہے ٹھیک ہے, آپ کی راؤٹنگ کیوں ہوتی ہے, سوئچنگ کیوں ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا پریکٹیکل اینڈ بھی دیکھیں گے کہ اگر راؤٹنگ ہے تو راؤٹنگ کو پرفارم کیسے کیا جا سکتا ہے, ایسے کون کون سے ٹولز ہیں. ابھی آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, جتنی بھی ورکنگ ہو رہی ہے, وہ ساری کی ساری آپ کی اس میں آپ کی راؤٹنگ یوز ہو رہی ہے, آپ کی سوئچنگ یوز ہو رہی ہے. تو وہ نیٹ ورکنگ کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ انٹرنیٹ, انٹرانیٹ. تو اب انٹرنیٹ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے, آپ نے انٹرنیٹ کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے, اس کے کیا کیا فیکٹرز ہیں, ان فیکٹرز کو ہم کس طریقے سے ریئل مارکیٹ میں, ریئل انڈسٹری میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس کورس میں ڈسکس کریں گے کہ راؤٹنگ کیسے کی جاتی ہے, سوئچنگ کیسے کی جاتی ہے. تو اس کورس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سیمولیشن ٹول بھی یوز کریں گے. تو جو ٹاپکس ہیں جس میں آپ کی راؤٹنگ ہے, آپ کی سوئچنگ ہے, ہم ان ٹاپکس کو ان سیمولیشن ٹولز پہ بھی امپلیمنٹ کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کورس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, اس پہ ورک کر سکیں. کیس اسٹڈیز کے بعد نیکسٹ چیز آر ایف سیز. آر ایف سیز کیا ہوتی ہیں؟ آر ایف سیز اسٹینڈس فار ریکویسٹ فار کمنٹس. فار ایگزامپل آپ کو لائک نیٹ ورک کارڈ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ واٹ از نیٹ ورک کارڈ, وائی وی یوز نیٹ ورک کارڈ, واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف نیٹ ورک کارڈ. تو آپ جسٹ google.com پہ جائیں, وہاں آر ایف سی اسپیس نیٹ ورک کارڈ ٹائپ کریں. تو نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں کہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کب ڈیزائن کیا گیا, سب سے پہلا اس کا انوینٹر کون تھا ٹھیک ہے, اس کا ورکنگ کی میتھڈولوجی کیا ہے, یہ کس طریقے سے ورکنگ کرتا ہے, اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں, یہ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو گوگل پہ مل جائیں گی. تو بیسیکلی ریکویسٹ فار کمنٹس کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں, کوئی نیٹ ورک کا پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہیں, کوئی بھی نیا ساؤنڈ کا ڈیزائن کرتے ہیں, تو اس کی ہسٹری آپ کو ساتھ مینٹین کرنی پڑتی ہے کہ یہ کب آیا, پھر اس کا سیکنڈ ورژن کب آیا, اس کا تھرڈ ورژن کب آیا. تو ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے آر ایف سیز یا اب ان تمام چیزوں کے ڈفرینٹ نمبرز بھی اسائن کر دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کا ہم نمبر رکھ لیتے ہیں 25. تو ہم جسٹ ٹائپ کریں گے www.google.com, وہاں پہ ہم جسٹ ٹائپ کرتے ہیں آر ایف سی 25. تو 25 مینس کہ ساؤنڈ کارڈ کی جتنی ڈیٹیلز ہیں وہ آ جائیں گی. اور اگر آپ کو اس آر ایف سی کا نمبر نہیں پتا کہ واٹس دا نمبر, تو آپ جسٹ وہ جو ڈیوائس ہے اس کو آپ ٹائپ کریں تو آپ کو اس کا آر ایف سی کا نمبر مل جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس انٹرنیٹ ڈراپس فار انٹرنیٹ. اینڈ جو آپ کی اگر آپ دیکھیں کہ واٹ از ڈرافٹ, دیر آر سم سرٹن رولز, پالیسیز, ریگولیشن جو آپ کسی بھی چیز پہ اپلائی کرتے ہیں وہ ایک ڈرافٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے. تو انٹرنیٹ ڈرافٹ کیا ہے کہ وہ آپ کے وہ ورکنگ پیپرز ٹھیک ہے جو ہم یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے, انٹرنیٹ کے نئے پروٹوکول ڈیزائن کرنے کے لیے, انٹرنیٹ کے نئے اسٹینڈرڈز بلڈ کرنے کے لیے, ان کو ہم انٹرنیٹ ڈرافٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی ویب ریسورسز بھی یوز کریں گے. اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیوٹوریلز ہیں, اس میں وائٹ پیپرز ہیں, اس میں آپ کی رپورٹس ہیں اور ایکسیٹرا. اینڈ اب یہاں پہ آپ کو ایک اور بھی میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں کہ وائٹ پیپرز اور ریسرچ پیپرز, ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. کہ وائٹ پیپر جو ہے یہ وہ پیپرز ہوتے ہیں جو آپ کے پبلش نہیں ہوتے, جسٹ آپ نے ایک ڈاکومنٹ لکھا اور جو آپ کا ڈیزائن تھا, جو آپ کا ڈاکومنٹ تھا, وہ آپ نے اس کو ٹائپ کر دیا. اب جو آپ کے ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں وہ ریسرچ ہے کہ فرض کیا ایک اسٹوڈنٹ کام کر رہا ہے راؤٹنگ کے اوپر کہ راؤٹنگ کیا ہوتی ہے یا ٹھیک ہے یا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے. تو اس میں اس کی جو نئی انوینشن ہوتی ہے, جب وہ انوینشن کہیں پبلش ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ایک ریسرچ پیپر کہتے ہیں. تو ہم اس کورس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیوٹوریلز بھی دیکھیں گے, ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے وائٹ پیپرز کو بھی ڈسکس کریں گے, ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی جو آپ کی رپورٹس ہیں وہ بھی سارا ہم اس میں ڈسکس کریں گے. اب اس کورس کی جو گریڈنگ پالیسی ہے اس میں جو آپ کی اسائنمنٹس ہوں گی اس کا 10% ویٹیج ہوگا, اور اس میں لیٹ آپ کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ بالکل بھی
بھی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. آپ کے جو کوئزز ہیں اس کا ویٹیج بھی 10% ہوگا. مڈ ٹرم جو آپ کا ایگزام ہے وہ بھی 20% کا ہے, اور فائنل ایگزام جو ہے وہ 60% کا ہے. تو یہ آپ کی گریڈنگ پالیسی ہے. اس میں آپ کے اسائنمنٹس, کوئزز, مڈ ٹرم اور فائنل ایگزام, ان تمام بیسس پہ آپ کا جو گریڈ ہے وہ کیلکولیٹ کیا جائے گا. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو آپ کی اکیڈمک اس میں ہونیسٹی ہے, یور ورک ان دس کلاس مسٹ بی یور اون. Students are found to have collaborated excessively or to have cheated, example by copying or sharing answers during an examination. All involved will at a minimum receive grade of 0 for the first infraction. Further infractions will result in failure in the course. تو اس کورس کے اندر آپ کو جتنی بھی اسائنمنٹس دی جاتی ہیں آپ ایفرٹ کریں کہ ان اسائنمنٹس کو خود کریں, لیکن اگر آپ کہیں سے کاپی کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی اسائنمنٹ جو ہیں ساری کی ساری کنسیڈر نہیں ہوں گی, اور آپ جس اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ کاپی کرتے ہیں اس اسٹوڈنٹ اور آپ دونوں کا جو اس میں گریڈ ہوگا دیٹ ول بی 0. ایکچولی اس میں اسائنمنٹس دینے کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کی لرننگ, اگر آپ اپنی اسائنمنٹ خود سے نہیں کرتے, مائٹ بھی آپ ایک اسائنمنٹ کاپی کر لیتے ہیں اور آپ کے اس میں مارکس بھی اچھے آ جاتے ہیں, لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کیا, کیسے کیا. تو اسائنمنٹس دینے کا جو مین اس کو کورس میں آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی لرننگ ہو, آپ کو پتہ چلے کہ ریئل ٹائم کیا ایشوز ہیں, انڈسٹری کے ایشوز کیا ہیں, پروگرامنگ کے ایشوز کیا ہیں. تو اس لیے آپ کو جتنی بھی اسائنمنٹس دی جائیں وہ آپ اس میں فل ٹرائی کریں کہ وہ تمام اسائنمنٹس آپ خود سے کریں, ٹھیک ہے, کوئی کاپی نہ کریں, کوئی چیٹنگ نہ کریں. اور اس میں بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی اسائنمنٹس خود کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا مڈ ٹرم کا پیپر بھی اچھا ہو جائے گا, آپ کا فائنل کا پیپر بھی اچھا ہو جائے گا. جب آپ اپنے اسائنمنٹس ہی خود نہیں کریں گے تو آپ کا مڈ ٹرم کا پیپر بھی ٹھیک نہیں ہوگا, فائنل کا پیپر بھی ٹھیک نہیں ہوگا, بیکاز انہی اسائنمنٹس میں سے کچھ کوشچن آ سکتے ہیں مڈ ٹرم میں, فائنل پیپر میں آ سکتے ہیں, آپ کے کوئزز میں آ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کو پراپرلی پریپیئر کرنی ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے جو اسائنمنٹس میں بہت اچھے مارکس لیے ہیں لیکن اس نے کوئزز میں مارکس اچھے نہیں لیے, اور اس کا مڈ ٹرم اچھا نہیں ہوا لیکن اس کا فائنل پیپر بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو یہاں سیمسٹر سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں کور کرنی پڑتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اسائنمنٹس جو سبمٹ ہی نہیں کرتے یا کرتے ہی نہیں ہیں اور آپ کوئزز بھی نہیں کرتے یا مارکس کم آتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ مڈ ٹرم دے کے اور فائنل پیپر دے کے آپ کا گریڈ بہتر آ جائے گا, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. بیکاز یہاں پہ جو آپ کا سیمسٹر سسٹم ہے یہ بہت سی چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے. اس میں آپ کی اسائنمنٹس آ جاتی ہیں, آپ کے کوئزز آ جاتے ہیں, آپ کے مڈ ٹرمز آ جاتے ہیں, آپ کا فائنل پیپر آ جاتا ہے. تو اس میں آپ کو تمام چیزوں میں محنت کرنی ہے. جب تک آپ کے تمام پورشنز میں مارکس نہیں آئیں گے تب تک آپ کا جو مین گریڈ ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. اس کورس کا جو پری ریکوزٹس ہیں وہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ, یہ فرسٹ سیمسٹر میں ڈیفینیٹلی آپ سب اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہوگا کہ کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں, کمپیوٹنگ کی کیا کیا ٹیکنالوجیز ہیں, آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا انٹروڈکشن پڑھا ہوگا. آپ نے بیسک جو کمپیوٹنگ کا کورس ہے وہ اس کا پری ریکوزٹ ہے, اینڈ گڈ نالج آف کمپیوٹرز, اور ریکمینڈیڈ اگر بیسک کمپیوٹر پروگرامنگ کنسیپٹس, اگر آپ کو کمپیوٹر پروگرامنگ کے بیسک کنسیپٹس ہیں کہ آپ کی جو ہے پروگرامنگ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ لینگویج ٹول کیسے یوز کرتے ہیں, آپ کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں, آپ کے لوپس کیا ہوتے ہیں. تو بیسک, بیکاز ہم اس کورس کے اندر کچھ ہم ڈیولپمنٹ کا حصہ بھی دیکھیں گے کہ نیٹ ورکنگ کا اگر آپ نے ایک پروٹوکول ڈیزائن کرنا ہے تو کیسے ڈیزائن کرنا ہے, کیا کیا پیرامیٹرز ہیں, آپ اس ٹول میں کیسے یوز کریں گے اس کو. تو ہم وہ چیزیں بھی کور کریں گے. تو دیٹس وائی آپ کو ایک کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج بہتر آنی چاہیے تاکہ آپ کو جو اسائنمنٹس دی جائیں آپ وہ کسی لینگویج میں, لائک اٹ کین بی VB, اٹ کین بی C++, اٹ کین بی C#, آپ کسی بھی لینگویج میں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ایک لینگویج کا جنرل نالج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس لینگویج کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے, یہ آپ کو جو آپ کی اسائنمنٹ اس کورس میں آپ کو دی جائیں گی پروگرامنگ کی, وہ ساری کی ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ان تمام اسائنمنٹس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کیسے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. دین ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں. واٹ ڈو یو وانٹ اور ایکسپیکٹ ٹو لرن فرام دس کورس. اب اس کورس میں بہت سے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے کمپیوٹر کمیونیکیشن اینڈ نیٹ ورک کورس,
ہم شاید نیٹ ورک ایکسپرٹ بن جائیں گے, ہم نیٹ ورک انجینئر بن جائیں گے, ہم نیٹ ورک مینیجر بن جائیں گے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیٹ ورکنگ کا آپریٹنگ سسٹم لکھ لیں گے. دیکھیں اس کورس کی ہر اسٹوڈنٹ کی ایک ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشن ہے, ٹھیک ہے. کچھ اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کورس اگر ہم اس میں زیادہ تر پریکٹیکل کام کر لیا جائے تو وہ بہتر ہے جاب پوائنٹ آف ویو سے. کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس کورس کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کر لیں تو تب بھی بہتر ہے. کہ جن کا انٹرسٹ ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی نیا اس کورس کے اندر, اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہم کوئی بھی نیا پروٹوکول ڈیزائن کر سکتے ہیں, ہم پروٹوکول لکھیں گے, ہم کوئی نیا آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کریں گے. تو ہر اسٹوڈنٹ کا ایک ڈفرینٹ ویژن ہوتا ہے, لیکن ہم اس کورس میں ہم کسی ایک ایریے کو فل کور نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس کے اندر صرف اور صرف آپ کو نیٹ ورک کی ایڈمنسٹریشن آپ کو کروا دی جائے گی یا نیٹ ورک کی پروگرامنگ کروا دی جائے گی. بیسیکلی یہ بی ایس سی ایس کا ایک کمپلیٹ کورس ہے جو آپ کا انڈر گریجویٹ کورس ہے. اس کورس کے اندر ہم نے ساری چیزیں کور کرنی ہیں, نیٹ ورک ڈیزائننگ بھی, اس کو جو آپ کا تھیوریٹیکل پورشن ہے ہم وہ بھی کور کریں گے. پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس انڈسٹری کی چیزیں آپ کی ریکوائرڈ ہیں کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کس طرح ہوتی ہے, نیٹ ورک کی کنفیگریشن کس طرح ہوتی ہے, ہم تھوڑا سا پریکٹیکل سائڈ بھی کی طرف جائیں گے. اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی جو آپ کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ڈیولپمنٹ کی, کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, آپ نے آپریٹنگ سسٹم لکھنا کیسے ہے, نیٹ ورک آپ نے ڈیزائن کیسے کرنا ہے, ہم وہ بھی اس میں کور کریں گے. تو اس کورس کے جو کچھ کنٹینٹس ہیں, سب سے پہلے ہم اس کورس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے نیٹ ورک ماڈلز کے اوپر. نیٹ ورک ماڈلز مینس کہ جب آپ نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں تو بہت سے آپ کے پاس ماڈلز ہیں. لائک اس کی ایگزامپل اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے ہاؤس بلڈ کرنا ہے تو ایک گھر بنانے کے لیے بہت سے ڈیزائنز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سی آپشنز ہو سکتی ہیں. آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیڈ روم کا کیا سائز ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پارکنگ ایریا کتنا ہوگا, لان ایریا کیا ہے, تو یہ ایک اس کا ڈیزائن ہے جو آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح جب آپ نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں تو نیٹ ورک ماڈلز کیا ہیں. نیٹ ورک ماڈلز یہ ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یوزر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, وہ کس ٹائپ کا نیٹ ورک چاہتا ہے, وہ کیسا نیٹ ورک چاہتا ہے, ٹھیک, وہ 24/7 سروسز چاہتا ہے, وہ اس میں اس کو بینڈوڈتھ کیا ریکوائرڈ ہے, نمبر آف یوزرز کتنے ہوں گے اس نیٹ ورک کو یوز کرنے والے. اس کے علاوہ اس نیٹ ورک کے اندر جسٹ آپ کا لین ہوگا یا وین ہوگا, اس کو نیٹ ورک کی جو آپ کی سیکیورٹی کی سروسز ہیں وہ چاہیے کہ نہیں چاہیے. نیٹ ورک جو ہوگا وہ ود ان 1 سٹی ہوگا یا ود ان 2 سٹی ہوگا یا ود ان 2 کنٹریز ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم جب یوزر سے ریکوائرمنٹ گیدرنگ کرتے ہیں تو وہ تمام کی تمام ریکوائرمنٹ لے کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ریکوائرمنٹ کے اوپر کون سا نیٹ ورک کا ماڈل فٹ آتا ہے. تو ہم وہ نیٹ ورک ماڈل کون کون سے ہیں, نیٹ ورک ماڈل کس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ بینگ اے اسٹوڈنٹ, بینگ اے پروفیشنل, آپ کی کیا رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ ان ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے اوپر ایک آپٹیمائز نیٹ ورک ماڈل چوز کر سکیں کہ اگر میرے پاس یہ میری نیڈز ہیں, میری یہ ریکوائرمنٹس ہیں, میرے پاس 500 یوزرز ہیں, میرے پاس 2 بلڈنگز ہیں, میرے پاس 24/7 کی اپ ٹائم کی آپ کو نیٹ ورک چاہیے, تو آپ دیکھیں گے کہ ان ریکوائرمنٹس کے اوپر یہ ماڈل فٹ ہے. پھر ایک اور اس کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ جو نیٹ ورک ماڈلس کے حوالے سے ہے. فار ایگزامپل آپ کو ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ATM کا نیٹ ورک لگانا چاہتا ہے. آپ اس کو ATM کا نیٹ ورک ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تمام ATM کے جتنے راؤٹرز ہیں, سوئچز ہیں, جتنی کیبلنگ ہے, ہارڈ ویئر ہے, سارے کا سارا بائی کر لیتے ہیں. آپ نے پورے سٹاف کی ٹریننگ کروا دیتے ہیں ATM نیٹ ورک کے اوپر, اس کو ڈیزائن کر دیتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں تو ATM کی سروسز ہی اویلیبل نہیں ہیں. تو اب کیا ہوا, کمپنی کا جو آپ کے ملین بلین اس میں جو آپ نے کمپنی کے پیسے خرچ کیے وہ سارے ویسٹ ہو گئے. بیکاز آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان میں وہ سروس یا جس کنٹری یا جس ریجن میں آپ وہ نیٹ ورک ڈیزائن کر رہے ہیں وہاں پہ وہ سروس ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. لائک اس کی ایگزامپل اس طرح ہے کہ
آپ ایک ایسے ولیج میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیلی فون لائن تو ہے، وہاں پہ ڈی ایس ایل نہیں ہے، وہاں پہ اگر ڈی ایس ایل راؤٹر آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے آپ کو، بیکاز وہ سروس ہی وہاں پہ نہیں ہے. جب وہ سروس ہی نہیں ہے تو اس ڈیوائس کا آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو نیٹ ورک ماڈل میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ سروسز کون کون سی چاہیے. کاسٹ ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ آپ نے وہ نیٹ ورک کس طرح ڈیزائن کرنا ہے. اب آپ کے پاس اگر ایک انٹرنیٹ کیفے ڈیزائن کرنا ہے، اگر اس کا بجٹ 2 لاکھ ہے، تو بینگ اے نیٹ ورک ڈیزائنر، بینگ اے نیٹ ورک مینیجر، آپ کو وہ نیٹ ورک 2 لاکھ میں ڈیزائن کر کے دینا چاہیے. بجائے آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی 2 لاکھ میں تو کوئی نیٹ ورک بھی ڈیزائن نہیں ہو سکتا. تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا بجٹ آپ کیسے کم کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ نے پینٹیم 4 یا آئی کور 7 یا آئی کور 5 یوز کرنا ہے، وہاں پہ دیکھنا ہے کہ میں کیونکہ انٹرنیٹ کیفے کے اوپر کیا ہوگا کہ جیسے اس کو سرفنگ چاہیے، جیسے اس کو چیٹنگ چاہیے، تو وہاں پہ ہم پینٹیم 3 پینٹیم 4 بھی یوز کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو آئی کور 7 بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جہاں پہ آئی کور 7 کی ایک سسٹم اگر آپ بائی کر رہے تھے 50,000 کا، تو وہی پینٹیم 4 آپ کو 15,000 کا مل جائے گا. تو اٹس اے بگ ڈفرینس. تو دیٹس وائی نیٹ ورک ماڈل آپ جب بھی چوز کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا اینڈ سگنلز، کہ آپ کو کس ٹائپ کا ڈیٹا چاہیے، آپ کے سگنلز کیا ہیں، سگنل کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کیا ہوتی ہے، آپ کی فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کیا ہوتی ہیں، سگنلز ہوتے کیا ہیں، ڈیجیٹل سگنل کس طرح کام کرتے ہیں، آپ کے انالوگ سگنل کس طرح کام کرتے ہیں. یہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا اینڈ سگنلز کے چیپٹر میں. اس کے بعد پھر ہم جب ڈیٹا اینڈ سگنلز کو کور کر لیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کی طرف، کہ ڈیجیٹل ٹرانسمیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے یوز کی جاتی ہے، اس میں اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں، کہاں کہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، ہم وہ ڈسکس کریں گے. ٹرانسمیشن میڈیا کی طرف پھر ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے. ٹرانسمیشن میڈیا میں ایک آپ کے پاس گائیڈڈ میڈیا ہوتا ہے، اور جو دوسرا میڈیا ہوتا ہے ان گائیڈڈ ہوتا ہے. گائیڈڈ میڈیا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کیبلز یوز کرتے ہیں، اور جو آپ کا ان گائیڈڈ میڈیا ہوتا ہے، ان گائیڈڈ میڈیا کے اندر آپ کا لائک وائرلیس ہے، انفراریڈ ہے، مائکرو ویو ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے. یہ آپ کا ان گائیڈڈ میڈیا ٹرانسمیشن میڈیا ہے. گائیڈڈ میں کیا ہے کہ آپ کے پاس کیبلز ہیں، کہ کیبلز میں بہت سی ٹائپس آ جاتی ہیں. آپ کے پاس اس کے اندر یو ٹی پی ہے، آپ کی کویکسل کیبل ہے، آپ کی تھکنیٹ کیبل ہے، آپ کی تھن نیٹ کیبل ہے. یہ جتنی بھی کیبلز ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی گائیڈڈ میڈیا میں آتی ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن. نیٹ ورک کے اندر آپ جب بھی ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو اٹ ناٹ نیسیسری کہ آپ نے جو سینڈ کیا ہے وہی ٹرانسمٹ ہو گیا. مائٹ بھی آپ نے سینڈ کیا ہے 10213، ٹرانسمیشن میں 0 آپ کا اسکپ ہو گیا، 12 اینڈ 13 وہاں پہ سینڈ ہوا. تو ان ایررز کو آپ نے کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اور ڈیٹیکشن کے بعد آپ ان تمام ایررز کی کریکشن کیسے کریں گے. اگر ایک ایرر آ گیا ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس کون کون سے میتھڈز ہیں ایرر ڈیٹیکٹ کرنے کے، اور پھر اس کے بعد اس کی آپ نے کس طریقے سے کیسے آپ نے ان تمام ایررز کی کریکشن کرنی ہے. یہ ہم ڈسکس کریں گے ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن کے چیپٹر کے اندر. اس کے بعد ہم چلے جائیں گے ڈیٹا لنک کنٹرول. ڈیٹا لنک کنٹرول کی سائڈ پہ جب جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا لنک لیئر کی سروسز کون کون سی ہیں، ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر کیا کیا کام ہوتا ہے. بیسیکلی جتنی بھی ایرر کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر ہوتی ہے، اور جو آپ کی ایررز کی کریکشن ہوتی ہے نارملی وہ آپ کی ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہوتی ہے. ڈیٹا لنک لیئر کی مزید 2 سب لیئرز ہوتی ہیں. ایک آپ کی لاجیکل لنک کنٹرول LLC، لاجیکل لنک کنٹرول، اینڈ سیکنڈ از میک میڈیا ایکسیس کنٹرول. تو جو آپ کے پاس میڈیا ایکسیس کنٹرول ہے وہاں پہ آپ کا میک ایڈریس کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کی جو فزیکل لیئر ہے وہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے سب سے لاسٹ لیئر ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کے پاس سگنلز اور آپ کی کیبل ساری کی ساری وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر ہم ڈیٹا لنک کنٹرول اس میں ڈسکس کریں گے، لاجیکل لنک کنٹرول دیکھیں گے، میڈیا ایکسیس کنٹرول دیکھیں گے. یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹا لنک کنٹرول میں کور کریں گے. اس کے بعد ہم جو اب جس طرح آپ کے پاس آپ کا میڈیا ہوتا ہے گائیڈڈ اینڈ ان گائیڈڈ، ویسے ہی آپ کے پاس وائرڈ اور وائرلیس آپ کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں. ہم نے ابھی بات کی کہ گائیڈڈ میڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے
کہ آپ کے پاس آپ کا جو میڈیم ہے اس میں آپ ریئل کیبلز یوز کریں گے. اور کیبلز کی بہت ٹائپ ہیں, فائبر آپٹکس ہو گئی, تھک نیٹ, تھن نیٹ, کویکسل کیبل, یو ٹی پی, ایس ٹی پی, یہ ساری ٹائپس ہیں جو آپ کی وائرڈ کیبلز میں آپ یوز کرتے ہیں, یا وائرڈ آپ کا جو لوکل ایریا نیٹ ورک ہے آپ اس میں یوز کرتے ہیں. وائرلیس لینز جو ہیں, جب آپ بات کرتے ہیں ان گائیڈڈ میڈیا کی, تو جس طرح آپ کے پاس بلوٹوتھ ہے, انفراریڈ ہے, وائرلیس لینز ہیں, ان تمام میں ہم یوز کرتے ہیں, وائرلیس لینز یوز کرتے ہیں جو آپ کے پاس ان گائیڈڈ میڈیا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایتھرنیٹ کی کتنی ٹائپس ہیں, ایتھرنیٹ سے ایتھرنیٹ آپ کا نیٹ ورک میں کس طرح یوز ہوتا ہے, ایتھرنیٹ کے ڈفرینٹ کوڈز ہیں, کون سے کوڈ کا کیا آبجیکٹیو ہے, کہاں یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہم جو آپ کے پاس اس میں جو آپ کے وائرلیس لینز ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ وائرلیس لینز کیا ہے, اس کو ڈیزائن کس طرح کیا جاتا ہے, کون سا آپ کو ہارڈ ویئر ریکوائرڈ ہے, وائرلیس لینز کے ڈرا بیک کیا ہیں, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ہم وائرلیس لین میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس ہم چلے جائیں گے نیٹ ورک لیئر کے اوپر. نیٹ ورک لیئر کے اوپر جتنی بھی آپ کی لاجیکل ایڈریسنگ ہوتی ہے, اب لاجیکل جو ایڈریسنگ ہے اس کو آئی پی ایڈریسنگ بھی کہا جاتا ہے, اور آئی پی اسٹینڈ فار انٹرنیٹ پروٹوکول. آئی پی ایڈریسنگ سے کیا مراد ہے کہ جب بھی آپ ایک نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں تو وداؤٹ آئی پی وہ کبھی بھی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل آپ نے 5 کمپیوٹرز پرچیز کیے, ڈفرینٹ لوکیشنز پہ آپ نے وہ کمپیوٹرز رکھ دیے, اس کے بعد آپ نے ان کو وائرز کے تھرو لنک بھی کر دیا, سینٹرل ڈیوائس آپ نے سوئچ یا ہب بھی یوز کر لی, لیکن جب تک وہ ان کی لاجیکل ایڈریسنگ نہیں ہوگی تب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. اب لاجیکل ایڈریسنگ ایک پورا چیپٹر ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں, کلاس اے, کلاس بی, کلاس سی, کلاس ڈی اینڈ کلاس ای. اے بی سی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ ہم ریئل نیٹ ورک میں یوز کرتے ہیں. کلاس ڈی جو ہے وہ ملٹی کاسٹنگ کے لیے فکس ہے, ریزرو ہے, جو صرف اور صرف آپ کی ملٹی کاسٹنگ میں یوز ہوتی ہے. اینڈ کلاس ای آپ کی ایکسپیریمنٹ آپ کے جتنے ہوتے ہیں, جتنے جو آپ کی فیوچر میں ریسرچ ہو رہی ہے وہ ایکسپیریمنٹل ریزلٹس کے لیے فکس کر دی گئی ہے, دیٹ از کلاس ای. تو ان تمام کلاسز کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر لاجیکل جو آپ کی ڈریسنگ ہے اس میں آپ کی سب نیٹنگ ہوتی ہے, آپ کی سپر نیٹنگ ہوتی ہے, آپ کا سائڈر ہے, کلاس لیس انٹر ڈومین راؤٹنگ, آپ کے پاس راؤٹ سمرائزنگ ہوتی ہے, آپ کے پاس وی ایل ایس ایم ہے, ویریبل لینتھ سبنیٹ ماسکنگ. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہم لاجیکل ایڈریسنگ میں دیکھیں گے کہ آئی پی ایڈریسز کے ہیں. اب لاجیکل ایڈریسنگ میں بھی جو آپ کی آئی پی ہے, دیر آر 2 ٹائپس آف آئی پی. ایک کو ہم کہتے ہیں آئی پی ورژن 4, انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 4. جو آئی پی ورژن 4 ہے وہ آپ کے پاس 32 بٹ کا ہوتا ہے, اور جو آپ کے پاس آئی پی ورژن 6 ہے دیٹ از 128 بٹ. تو ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آئی پی ایڈریسنگ کیا ہے, آئی پیز کس طرح یوز ہوتے ہیں, ان کے کیا بینیفٹس ہیں, ان کے ڈرا بیکس کیا ہیں, ان کو آپٹیمائز کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, نیٹ ورک ڈیزائننگ میں ہم ان کو کیسے یوز کرتے ہیں. یہ ہم ساری چیزیں لاجیکل ایڈریسنگ کے فیس میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم انٹرنیٹ پروٹوکولز کی طرف چلے جائیں گے. اینڈ وٹ از پروٹوکول؟ سیٹ آف سرٹن پری ڈیفائنڈ رولس فار کمیونیکیشن. لائک اگر 2 لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے, ایک جو انگلش میں بات کر رہا ہے دوسرا اردو میں بات کر رہا ہے, اگر وہ دونوں کہ ایک دوسرے کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے. جسٹ لائک جو آپ کا پروٹوکول ہے, سیٹ آف سرٹن پری ڈیفائنڈ رولس فار کمیونیکیشن. بیکاز جب بھی آپ انٹرنیٹ کو یا نیٹ ورک کو ڈیزائن کرتے ہیں, آپ نے جتنا بھی جو آپ کی ڈیوائسز ہیں آپ نے وہ پرچیز کر لی, آپ نے کیبلنگ کر لی, آپ نے ان کو لنک کر دیا, آپ نے ان کی آئی پی ایڈریسنگ کر لی. ناؤ آپ کو کیا چیز چاہیے؟ آپ کا پروٹوکول, کہ کس پروٹوکول کے تحت یہ ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گی. اور جب جو بات ہوتی ہے آپ کے پروٹوکول کی, اس میں بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ جب آپ چوز کرتے ہیں کہ اس کی بینڈ وڈتھ کیا ہے, اس میں ڈیلے کتنا آئے گا, اس پروٹوکول پہ لوڈ کتنا ہوگا, ایک وقت میں میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ کیا ہوگا, میکسیمم کتنا ڈیٹا وہ سینڈ کر لے گا, کتنا ڈیٹا وہ ریسیو کر لے گا, ٹرانسمیشن ریٹ کیا ہے.
تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں جب ہم اپنا انٹرنیٹ پروٹوکول سلیکٹ کرتے ہیں، تو ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا پروٹوکول کس کیس میں کون سے نیٹ ورک کے لیے کون سا پروٹوکول بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم چلے جائیں گے نیٹ ورک لیئر کے اوپر۔ نیٹ ورک لیئر جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک تو اس کا فنکشن ہو گیا لاجیکل ایڈریسنگ اینڈ سیکنڈ از پاتھ سلیکشن۔ آپ کی جتنی بھی راؤٹنگ ہوتی ہے، جتنے پیکٹ آپ کے فارورڈ ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی نیٹ ورک لیئر کے اوپر ہوتے ہیں۔ بیسیکلی نیٹ ورک لیئر کے دیر آر ٹو میجر ریسپانسبلٹیز آف نیٹ ورک لیئر. ون از دیٹ لاجیکل ایڈریسنگ اینڈ سیکنڈ از دیٹ پاتھ سلیکشن. کہ اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ راستے ہیں، ڈفرینٹ پاتھ ہیں، تو آپ کون سا پاتھ چوز کریں گے ٹریول کرنے کے لیے. اب یہاں پہ فار ایگزامپل میں اس کی ایگزامپل آپ کو اس طرح دیتا ہوں. اگر ایک اسٹوڈنٹ نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو اس کے پاس دو راستے ہیں. ایک اس کے پاس راستہ ہے موٹر وے، ایک اس کے پاس جی ٹی روڈ ہے. اب اگر ڈسٹینس دیکھا جائے تو موٹر وے کا مائٹ بھی ڈسٹینس 380 کلومیٹرز ہیں اور جی ٹی روڈ 275 کلومیٹر ہے، لیکن مائٹ بھی وہ موٹر وے سے جو ہے جلدی پہنچ جائے لاہور، بیکاز وہاں کی جو روڈ کنڈیشن ہے، وہاں کے جو فیکٹرز ہیں وہ بہتر ہیں. جسٹ لائک جب آپ نیٹ ورک لیئر میں راؤٹنگ کی بات کرتے ہیں تو راؤٹنگ جو ہوتی ہے یہ آپ کی پاتھ سلیکشن ہوتی ہے کہ آپ کے جو نیٹ ورک کے اوپر ڈفرینٹ پیکٹ سینڈ اور ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں وہ راؤٹ. اب جو راؤٹرز ہیں بیکاز راؤٹنگ کام کر رہی ہوتی ہے راؤٹر کے اوپر، اور اب جو راؤٹرز ہیں وہ کس چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ راؤٹنگ پروٹوکول کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اب راؤٹنگ پروٹوکول بہت سارے ہیں. آپ کے انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول بھی ہوتے ہیں، آپ کے ایکسٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول بھی ہوتے ہیں. ہر راؤٹنگ پروٹوکول کا ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے پاتھ سلیکشن کا. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں رپ کی، تو رپ آپ کے نمبر آف ہاف کاؤنٹس جسٹ کاؤنٹ کرے گا کہ اس کے کتنے ہاف کاؤنٹس ہیں وہاں پہنچنے کے لیے. ہم اگر بات کرتے ہیں انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول کی تو وہ بینڈ وڈتھ بھی دیکھے گا، وہ ڈیلے بھی دیکھے گا، لنک پہ کتنا لوڈ ہے وہ یہ بھی دیکھے گا، لنک کتنا ریلائبل ہے وہ یہ بھی دیکھے گا. ان تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کے وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے گا. تو یہ جو آپ کی فارورڈنگ ہے، راؤٹنگ ہے، یہ ہم ساری کی ساری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ راؤٹنگ کس طرح کی جاتی ہے. پھر ہم اس کا ٹول بھی یوز کریں گے، اس کا سافٹ ویئر بھی یوز کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو ہم کس طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں ریئل نیٹ ورک کے اوپر. اس کے بعد ہم جائیں گے ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر. ٹرانسپورٹ لیئر کا جو میجر ٹاسک ہیں، نمبر 1 آپ کے ایررز کی کریکشن. ہم نے بات کی تھی ایرر کی ڈیٹیکشن کی. جو ایرر کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی ڈیٹا لنک لیئر پہ ہو رہی ہوتی ہے. اب جو آپ نے جتنے بھی ایررز ڈیٹیکٹ کیے ہیں ان تمام کی جو آپ کریکشن کریں گے وہ ساری کی ساری آپ کی ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈ یہ چیز ڈیفائن کرتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر کہ آپ کی کون سی سروسز کنیکشن اورینٹڈ ہیں اور کون سی سروسز آپ کی کنیکشن لیس ہے. یہ ہم جب ہم یہ چیپٹر ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ I will teach you کہ what is difference between in connection less and connection oriented services. Inshallah we will discuss in our later chapters. اینڈ لاسٹ میں ہم پھر ڈسکس کریں گے سوئچنگ اینڈ وی لینز. اینڈ وی لینز اسٹینڈ فار ورچوئل لینز، کہ آپ کے ورچوئل لینز کیا ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. اور سب سے لاسٹ میں ہم اپلیکیشن لیئر کی سروسز دیکھیں گے. اپلیکیشن لیئر پہ آپ کا WW ورلڈ وائڈ ویب ہے، آپ کی FTP ہے، آپ کا SMTP ہے، یہ جتنی بھی آپ کی میل سروسز ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو سروسز ہیں یہ آپ کی اپلیکیشن لیئر کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کچھ اس کے کورس کنٹینٹس ہیں جو میں نے آپ کو بریف چیپٹر بتایا کہ ہر چیپٹر میں ہم نے کیا چیز کرنی ہے اور کس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے. لیکن جو اس میں ہمارے چیپٹر ہوں گے راؤٹنگ کے، سوئچنگ کے، ہم ان کی ہم کمپلیٹ لیب کریں گے. اور وہ لیب جو ہوں گی وہ سیمولیشن ٹول کے اوپر ہوں گی. میں آپ کو مطلب 1-2 لیکچرز کے اندر ہم آپ کو سیمولیشن ٹول بھی کروایا جائے گا کہ اس ٹول کو اپنے یوز کیسے کرنا ہے، اس کو اپنے انسٹال کیسے کرنا ہے، اور پھر راؤٹرز اور سوئچز کا آپریٹنگ سسٹم کس طرح ہوتا ہے، اس پہ کس طرح کام کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی آپ کو اس کورس میں کور کروائی جائیں گی. آج ہم اپنا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن کا، کہ اس چیپٹر کے اندر ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ کمپوننٹس کیا کیا ہوتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن کے. ڈیٹا کو کس طریقے سے سینڈ کیا جاتا ہے،
ڈیٹا فلوز کیا ہوتے ہیں. تو ڈیٹا کمیونیکیشن کی اگر ہم بیسک ڈیفینیشن دیکھیں, دا ٹرم ٹیلی کمیونیکیشن مینز کمیونیکیشن ایٹ اے ڈسٹینس. دیکھیں کمیونیکیشن کی جب بات کرتے ہیں تو آج سے 30 سال 35 سال 40 سال مائٹ بھی 50 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جب ٹیلی فون نہیں تھے, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ آج سے 1 صدی 2 صدی پہلے فون نہیں تھے, تو لوگ اپنا میسج کس طرح سینڈ کرتے تھے. پھر ٹیلی فون آ گئے, پھر ٹیلی فون کے بعد کچھ عرصے بعد آپ کے موبائل فون آ گئے. تو ہم جب بھی یہ چیزیں یوز کرتے ہیں تو ہم اپنا موبائل فون, ٹیلی فون, میل کیوں یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ مائٹ بھی ایک آدمی یہاں سے لاہور ہے, دوسرا کراچی میں ہے, واپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ ایک سرٹن ڈسٹینس پہ ہوتا ہے, جس وجہ سے ہم وہ ڈفرینٹ فیسلٹیز کو یوز کر کے دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتا ہے. اور جب وہ کمیونیکیشن کرتا ہے تو وہ شیئرنگ کرتا ہے. وہ شیئرنگ کیا ہوتی ہے, آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہم ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں کہ دا ٹرم ٹیلی کمیونیکیشن مینز کمیونیکیشن ایٹ اے ڈسٹینس, کہ وہ کمیونیکیشن جو ایک ڈسٹینس کے اوپر ہو رہی ہے. لائک آپ کا ایک نیٹ ورک لاہور میں ہے, دوسرا نیٹ ورک کراچی میں ہے. لائک جس طرح ہم اس ایگزامپل کی بات کر سکتے ہیں, آپ کی جو بینکنگ سسٹم ہے کہ مائٹ بھی آپ کا اکاؤنٹ کراچی میں ہے, لیکن اگر آپ کی آن لائن بینکنگ ہے تو آپ لاہور کی برانچ سے بھی پیمنٹ اپنی وڈرا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو اس کا دوسرا اگر آپ دیکھیں, دا ورڈ ڈیٹا ریفرز ٹو انفارمیشن پریزنٹڈ ان وٹ ایور فارم is agreed upon by the parties creating and using the data. لائک آپ نے جب ایک سیشن آپ نے اسٹیبلش کر لیا ہے تو دیر آر سرٹن رولس. لائک آپ فون کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سلام کرتے ہیں, پھر آپ کا ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں, دین آپ کمیونیکیشن کی طرف اسٹارٹ کرتے ہیں. دیر آر سرٹن اسٹیپس جسٹ لائک ان دا ڈیٹا کمیونیکیشن. جب بھی آپ نیٹ ورک کا سیشن اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کو ہم پریکٹیکل کہتے ہیں 3-way ہینڈ شیک. تو وہ جو 3-way ہینڈ شیک ہوتا ہے اس کے بعد کا ایک ریئل سیشن اسٹیبلش ہوتا ہے اور دونوں پارٹیز ایک چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں. لائک اگر میرے پاس میرے لیپ ٹاپ میں نیٹ ورک کارڈ ہے 1000 میگا بٹس کا, لیکن دوسرے لیپ ٹاپ میں جو نیٹ ورک کارڈ ہے وہ 10 میگا بٹس کا ہے, تو میں اگر 1000 میگا بٹس کے ساتھ ڈیٹا سینڈ کرنا شروع کرتا ہوں اس نیٹ ورک کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو ریسیو نہیں کر سکے گا. اس کی ریزن کیا ہے, وائی, بیکاز کہ دوسرے سسٹم میں تو 10 میگا بٹس کا نیٹ ورک کارڈ لگا ہوا ہے. تو جب تک آپ کا میڈیا مس میچ ہوگا آپ میکسیمم ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فارم از ایگریڈ اپان بائی دا پارٹیز کریٹنگ اینڈ یوزنگ دا ڈیٹا, کہ وہ سرٹن رولز اپنے فالو کرنے ہیں کمیونیکیشن کے جس پہ دونوں پارٹیز ایگری ہو جائیں. جب دونوں پارٹیز ایگری ہوں گی تب آپ ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں. جب تک دونوں پارٹیز ایگری ہی نہیں ہوں گی تو نہ آپ ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ڈیٹا ریسیو کر سکتے ہیں. Then data communication are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as a wire cable. اب جب بھی آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے, ڈیٹا سینڈ کرنا ہے, تو آپ کے پاس کیا ہے کہ ہم نے یہ بات تو پہلے ڈسکس کر لی کہ کمیونیکیشن یا ٹیلی کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن فرام سم ڈسٹینس. تو اب جب دو ڈیوائسز ہیں تو وہ کوئی میڈیم یوز کریں گے جس کو ہم ٹرانسمیشن میڈیم کہتے ہیں. ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنا ہے آپ نے دوسرے اینڈ تک, وہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. یا تو ہم نے پیچھے بھی جب ہم کورس کی انڈکشن کی بات کر رہے تھے کہ جو آپ کا انٹروڈکشن ہے جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم کیا کیا ٹاپکس کور کریں گے, تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وائرڈ آپ کا میڈیم ہے اور ایک وائرلیس میڈیم ہے جس کو گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ کے نام سے ہم نے بات کی تھی ٹیکنیکل. کہ جو گائیڈڈ میڈیا آپ کے پاس جو ہے وہ جس میں آپ وائڈ نیٹ ورک یوز کرتے ہیں, وائر کیبل یوز کرتے ہیں, دیٹ از گائیڈڈ میڈیا. اب آپ کے پاس جو وائرلیس کی بات ہم جب کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس وائرلیس نیٹ ورک ہے, جب آپ نے کمیونیکیشن کروانی ہے ایک سرٹن لیول کے اوپر, تو اب وائرلیس کو بھی ڈیزائن کرنے کے لیے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہم سمپلی دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کمیونیکیشن آر دا ایکسچینج آف ڈیٹا بٹوین ٹو ڈیوائسز وایا سم فارم آف ٹرانسمیشن میڈیم سچ ایز اے وائر کیبل. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کمیونیکیشن کے دیر آر 5 کمپوننٹس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. اب وہ کمپوننٹس کون کون سے ہیں؟ ان کمپوننٹس کے اندر جو آپ کے پاس نمبر 1 از سینڈر, جو ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے ایک پارٹی جس کو ہم پارٹی 1 کہہ سکتے ہیں,
اینڈ دین ریسیور. آف کورس جب بھی اگر دو لوگ ٹیلی فون پہ بات کریں گے تو ایک سینڈر ہوگا اور ایک ریسیور ہوگا. وہ اگر موبائل فون پہ بات کریں گے تب بھی ایک سینڈر ہوگا ایک ریسیور ہوگا. آپ نے اگر میل سینڈ کرنی ہے تو ایک سینڈر آئی ڈی ہوگی ایک ریسیونگ آئی ڈی ہوگی. تو ایک تو آپ کا سینڈر ہو گیا, ایک آپ کے پاس آپ کا ریسیور ہو گیا. یہ فرسٹ کمپوننٹ سینڈر, سیکنڈ از ریسیور. تھرڈ آپ کا وہ میڈیم. اب یہاں پہ جب ہم بات کریں گے میڈیم کی, یا یہ وائڈ بھی ہو سکتا ہے اور وائرلیس بھی ہو سکتا ہے. ہم اگر وائڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوکسل کیبل بھی آ سکتی ہے, یو ٹی پی بھی آ سکتی ہے, ایس ٹی پی بھی آ سکتی ہے, فائبر آپٹک, اس میں کوئی بھی کیبل آ سکتی ہے, وہ کوئی بھی میڈیم ہو سکتا ہے. اور اگر وہ وائرلیس میڈیم ہے تو پھر یہ آپ کی وائر نہیں ہوگی, وہ وائی فائی, بلوٹوتھ, انفراریڈ کے تھرو, سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے تھرو, مائکرو ویو کمیونیکیشن کے تھرو وہ کمیونیکیٹ کرے گا. تو ایک تو آپ کے پاس سینڈر ہو گیا, سیکنڈ آپ کے پاس آپ کا ریسیور ہو گیا, تھرڈ آپ کے پاس آپ کا میڈیم ہو گیا, وہ گائیڈڈ یا ان گائیڈڈ ہو سکتا ہے. فورتھ آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا وہ میسج, جو آپ کا وہ ڈیٹا ہے جو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی انفارمیشن, اس کو آپ ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں, میسج بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں, جو آپ نے سینڈ کرنی ہے. اب اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ آپ کا پروٹوکول. اب جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سینڈنگ اور ریسیونگ کی اگر اس مشین میں 10 میگا بٹس کا کارڈ ہے اور یہاں پہ 1000 میگا بٹس کا کارڈ ہے تو یہ دونوں مشین 10 میگا بٹس پہ کمیونیکیٹ کریں گی. ایسا نہیں ہوگا, بیکاز یہ میکسیمم ڈیٹا سینڈ ہی 10 میگا بٹس کا کر سکتا ہے اور ریسیو بھی 10 میگا بٹس کا کر سکتا ہے. تو یہاں پہ اب کیا ہوگا کہ جو آپ کے پاس سینڈر اور ریسیور ہے وہ جو بھی پروٹوکول یوز کریں گے وہ سیم پروٹوکول ہونا چاہیے. لائک اگر یہ ٹی سی پی آئی پی یوز کر رہا ہے تو یہ بھی ٹی سی پی آئی پی یوز کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ ٹی سی پی آئی پی یوز ہو رہا ہو اور دوسرے پہ ناول کا آئی پی ایکس ایس پی ایکس یوز ہو رہا ہو. ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. آئی پی ایکس اسٹینڈ فار انٹرنیٹ پیکٹ ایکسچینج اینڈ سیکوینس پیکٹ ایکسچینج. جو ناول کے آپریٹنگ سسٹم ہے, جو سب سے پہلا آپریٹنگ سسٹم آیا تھا وہ ناول کا آپریٹنگ سسٹم تھا جو وہاں یوز کرتے تھے. تو یہاں پہ ہم اگر بات کرتے ہیں تو جو آپ کا پروٹوکول ہے وہ سیم ہونا چاہیے. تو 5 کمپوننٹس کیا ہے؟ نمبر 1 از سینڈر, سیکنڈ از ریسیور, تھرڈ is medium, fourth is your data or information, and fifth is your protocol. یہ 5 components ہیں جو آپ کے کمیونیکیشن میں یوز ہوں گے ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے. اب جب آپ ڈیٹے کو سینڈ کرتے ہیں تو ڈیٹے کا کیا ہوتا ہے؟ فلو بھی ہوتا ہے. اب جو آپ کا ڈیٹا فلو ہے اس کی دیر آر 3 types. ٹھیک ہے, ڈیٹا فلو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو وہ ٹائپس ہیں, ایک آپ کے پاس سب سے پہلی کیا ہے؟ سمپلیکس. سیکنڈ کیا ہے جو آپ کی ٹائپ ہے وہ آپ کی ہاف ڈپلیکس ہے, اور تھرڈ آپ کی فل ڈپلیکس ہے. سمپلیکس سے آپ اگر اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو جسٹ آپ سینڈ کر سکتے ہیں, یا یہ سسٹم سینڈ کرے گا اور کچھ نہیں کر سکتا, یہ ڈیٹا کو ریسیو نہیں کر سکتا. دیٹ از ون وے کمیونیکیشن. Simplex mean one-way communication. In that case, you can only send data, but you can't receive data. It is known as simplex. And what is half-duplex? Half-duplex mean you can send data and also you can receive data, but at the same time, you can't perform both activities. Like آپ سینڈ اور ریسیو ایک ساتھ نہیں کر سکتے, یا آپ سینڈ کریں گے یا آپ ریسیو کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈیٹے کو سینڈ بھی کر رہے ہیں اور ریسیو بھی کر رہے ہیں. یعنی اس کو جس طرح آپ کے پاس واکی ٹاکی کی ایگزامپل ہوتی ہے کہ جو ہم یوز کرتے ہیں کہ یا آپ اس میں میسج سینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا میسج آپ اس میں سن رہے ہوتے ہیں. اینڈ تھرڈ از فل ڈپلیکس. جو فل ڈپلیکس آپ کے پاس ہوتا ہے, جس طرح آپ کے پاس سمپلیکس ہے, سمپلیکس کے اندر کیا ہم نے بھی بتایا کہ وہ آپ کے ون وے ہے. ہاف ڈپلیکس آپ کی وہ بھی ون وے ہے, لیکن وہ اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے, وہ سینڈ بھی کر سکتا ہے, ریسیو بھی کر سکتا ہے, لیکن ایٹ اے ٹائم ایک کام کرے گا. اور فل ڈپلیکس کیا ہے؟ وہ ایٹ دا سیم ٹائم ڈیٹے کو سینڈ بھی کر سکتا ہے اور ڈیٹے کو ریسیو بھی کر سکتا ہے. وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ آپ کا فل ڈپلیکس ڈیٹا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نیٹورک. واٹ از نیٹورک؟ جس طرح میں بات کی کہ کمپیوٹر کمیونیکیشن اینڈ نیٹورک. اینڈ واٹ از نیٹورک؟ نیٹورک کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں, ہر بک میں ایک ڈفرینٹ ڈیفینیشن آپ کو مل سکتی ہے. آپ اگر لٹریچر سروے کریں, بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان نیٹورک از کمبینیشن آف 2 or more than 2 pieces but share the resources. اب ریسورسز کیا ہیں؟ آپ کے پاس آپ کا پرنٹر ہے, آپ کے پاس آپ کا اسکینر ہے, آپ کے پاس آپ کا ڈیٹا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ہم
ایک روم میں دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کے 10 پیسز لگے ہوئے ہیں اور ایک پی سی کے ساتھ آپ نے جا کے ایک پرنٹر لگا دیا ہے. اب جو پرنٹر ہے وہ پی سی نمبر 10 کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دیا. اب اگر ایک یوزر جو پی سی نمبر 1 پہ بیٹھا ہوا ہے, اگر اس نے ایک ڈاکومنٹ پرنٹ کرنا ہے اور وہ اس ڈاکومنٹ کو یو ایس بی میں کاپی کرتا ہے یا اس سسٹم پہ اس کو میل کرتا ہے اور وہاں پہ جا کے پرنٹ بھیجتا ہے, تو وہ نیٹ ورک نہیں کہلائے گا. کیونکہ نیٹ ورک کیا ہے کہ جو آپ کا پرنٹر ہے وہ جو پی سی نمبر 1 پہ جو آپ کا کلائنٹ تھا وہ اگر وہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ وہیں سے اس ڈاکومنٹ کو اگر ایک کمانڈ سینڈ کرتا ہے کنٹرول پی کی, تو وہ پرنٹ ڈائریکٹلی وہاں پہنچ جانا چاہیے. لیکن اگر وہ پرنٹر کو اس طریقے سے یوز نہیں کر رہا تو وہ نیٹ ورک نہیں کہلائے گا. تو نیٹ ورک کے اندر جو بیسک ڈیفینیشن ہے کہ کمبینیشن آف 2 اور مور دین 2 پیسز بٹ شیئر دا ریسورسز. اب ریسورسز آپ کی ڈیٹا ہے, آپ کا پرنٹر ہے, آپ کا اسکینر ہے, یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری آپ کی ڈفرینٹ ٹائپ کی آپ کی ریسورسز ہیں. یہاں پہ ہم جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اے نیٹ ورک از اے سیٹ آف ڈیوائسز آفن ریفرڈ ٹو ایز نوڈس. اب جو آپ کا کمپیوٹر ہے اس کے بہت سے نام ہیں. وی کین سے کمپیوٹر, پی سی, مشین, کلائنٹ, ٹرمینل, ہوسٹ, نوڈ. ڈفرینٹ بکس میں آپ کو ڈفرینٹ نیم ملیں گے. تو نوڈ کا مطلب بھی پی سی ہے, کمپیوٹر کا مطلب بھی پی سی ہے, کلائنٹ, سرور, یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے ساری نوڈس میں آتی ہیں. تو اے نیٹ ورک از اے سیٹ آف ڈیوائسز آفن ریفر ٹو ایز نوڈس کنیکٹڈ بائی کمیونیکیشن لنکس. اب جب آپ کا نیٹ ورک بنتا ہے تو وہ آپ جب اس کو لنک کرتے ہیں تو وہ آپ کس طریقے سے اس کو لنک کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کی ڈیوائسز ہیں وہ آپ اس طریقے سے اس کو لنک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 2 سسٹمز ہیں, 3 سسٹمز ہیں, 4 سسٹمز ہیں, کیونکہ ہم نے کیا بات کی کہ وی نیڈ ایٹ لیسٹ 2 سسٹم فار نیٹ ورک. بیکاز اگر 2 سسٹم نہیں ہے تو آپ نیٹ ورک ڈیزائن نہیں کر سکتے, نیٹ ورک کریٹ نہیں کر سکتے. اے نوڈ کین بی اے کمپیوٹر, پرنٹر اور اینی ادر ڈیوائس کیپیبل آف سینڈنگ اینڈ آر ریسیونگ ڈیٹا جنریٹڈ بائی ادر نوڈز آن دا نیٹ ورک. کہ اب وہ نوڈ نیٹ ورک کے اوپر ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتا ہے, ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتا ہے, یہ ساری چیزیں وہ پرفارم کر سکتا ہے. ہم جو ٹاپکس ڈسکس کریں گے اس سیکشن میں کہ ڈسٹریبیوٹڈ پروسیسنگ کیا ہوتی ہے, نیٹ ورک کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, فزیکل اسٹرکچرز کیا ہوتے ہیں, پھر آپ کے پاس نیٹ ورک ماڈلز کون کون سے ہیں اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کون کون سی ہیں جو نیٹ ورک میں یوز ہوتی ہیں, انٹر کنیکشن آف نیٹ ورکس, انٹرنیٹ ورک کیا ہے, یہ ساری چیزیں ابھی ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں 1 بائی 1. اب ہم نے بات کی تھی ابھی, اگر آپ لاسٹ سلائیڈ میں جائیں کہ a network is a set of devices often referred to as nodes connected by communication links. A node can be a computer. اب جو یہ لنک کی بات ہے, this is a link جو ہم اس میں یوز کر رہے ہیں. یہ ایک اسٹیشن ہے, یہ دوسرا اسٹیشن ہے. اب اگر ان دونوں کے درمیان یہ ایک سنگل لنک ہے, جب یہ اب یہاں پہ, اور اس لنک کو ہم کیا بولتے ہیں ٹیکنیکل, پوائنٹ ٹو پوائنٹ. جب بھی بٹوین 2 نوڈس, بٹوین 2 پیسز, بٹوین 2 ڈیوائسز جو لنک ہوتا ہے اس کو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوڈ بولتے ہیں, اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کو لنک بولتے ہیں. اور پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ آپ کے پاس لنک کیا ہے, آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ملٹی پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ کا مین فریم ہے, اس لنک پہ ڈفرینٹ آپ کے اسٹیشنز کام کر رہے ہیں. یہ آپ کے جتنے بھی اسٹیشنز ہیں یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, ڈیٹے کو سینڈ کر رہے ہیں, ڈیٹے کو ریسیو کر رہے ہیں. یہ آپ کے پاس ملٹی پوائنٹ کی ایگزامپل ہے. اب ہمارے پاس واٹ از ٹپالوجی. بیسیکلی ٹپالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, لے آؤٹ اور ڈیزائن آف نیٹ ورک. نیٹ ورک کا انفراسٹرکچر ڈیزائن کیا ہے, نیٹ ورک آپ کس طریقے کا ڈیزائن کر رہے ہیں, اس کی لے آؤٹ کیا ہے. تو اب جو ہمارے پاس جو ٹائپس ہیں اس میں ٹپالوجیز کی, اس میں میش, پھر آپ کی اسٹار, بس اور رنگ. سب سے جو سٹارٹ میں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں بس ٹپالوجی سے. بس ٹپالوجی میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ایک ہی سنگل, یہ آپ دیکھ لیں, ہم اس کو یہاں سے جو آپ کے پاس
ہم بات کریں گے میش، اسٹار اور بس اور رنگ. ہم ان چاروں کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اور آج کل جو ہے کرنٹلی ہم ریئل نیٹ ورک میں کون سی ٹپالوجی موسٹلی یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں میش ٹپالوجی کی، تو میش ٹپالوجی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو اسٹیشنز ہیں 1 2 3 4 5، ہر اسٹیشن ہر ایک کے ساتھ لنک ہوتا ہے. لائک یہ آپ کے پاس ایک لنک ہے، یہ آپ کے پاس دوسرا لنک ہے، یہ تیسرا لنک ہے. اب ان لنکس کو اگر اس میں سے کوئی کیبل جو ہے وہ آپ کی بریک ہو جاتی ہے، کوئی کیبل ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو اس کو ڈائگنوز کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. ایک تو یہ ڈرا بیک ہے اس کا. دوسرا ڈرا بیک کیا ہے کہ آپ کی کیبل ویسٹیج ہے، بیکاز ہر آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں ہر اسٹیشن ہر نوڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے. ڈائریکٹلی لنک کا مطلب کیا ہے کہ یہ نوڈ یہاں پہ لنک ہے، یہ نوڈ یہاں پہ ڈائریکٹلی لنک ہے، یہ نوڈ یہاں پہ لنک ہے، یہاں پہ لنک ہے. اب ان 5 اسٹیشن کے اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کے پاس ان نوڈس کو اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو بھی فارمولہ ہے وہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں. جی میں آپ کو اس کا نوٹ کروا دیتا ہوں کہ جو اس کا فارمولہ ہے کہ نمبر آف لنکس کیسے کیلکولیٹ کرنے ہیں، لائک 1 2 3. تو اس کا فارمولہ ہے k از اکول ٹو k انٹو k مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 2 اینڈ k از اکول ٹو نمبر آف نوڈس. لائک اگر 5 نوڈز ہیں تو ہم نے کیا کہا k از اکول ٹو k انٹو k مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 2. تو اگر 5 نوڈز ہیں تو 5 دین بریسز 5 مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 2. تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا کہ وہاں سے آپ جب مائنس کریں گے 4 تو 5 انٹو 4 20 ڈیوائڈ بائی 2 اٹ ول بی 10. تو آپ کے یہ لنکس کتنے بنتے ہیں؟ 10 بنتے ہیں. ویسے تو یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وی ہیو 35 نوڈز اینڈ وی وانٹ ڈیزائن ا میش ٹپالوجی، ہاؤ مینی لنکس وی نیڈ. تو 35 کے اندر اگر آپ 35 نوڈ ڈرا کرتے ہیں، پھر لائنس ڈرا کرتے ہیں، ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا کمپلیکس سا کیس بن جائے گا. ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا کیلکولیٹ کرنے میں، اور مائٹ بھی آپ کی کاؤنٹنگ میں بھی پرابلم آ جائے. تو اس کو کس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ k انٹو k مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 2. 35 نوڈز ہیں، 35 انٹو 35 مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 35، تو آپ کو نمبر آف لنکس پتہ چل جائیں گے. تو میش ٹپالوجی کا بینیفٹ یہ ہے، جو اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ ہر نوڈ ہر ایک کے ساتھ لنک ہوتا ہے اور ہر ایک دوسرے نوڈ کو ایکسیس کر سکتا ہے ڈیٹا شیئرنگ کے لیے. ڈرا بیک کیا ہے کہ نمبر آف کیبل جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، کیبل کی ویسٹیج ہوتی ہے، اور جو آپ کی کیبل کی ویسٹیج ہوتی ہے جو وہ کافی کاسٹلی پڑتی ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ اگر کوئی سسٹم کہیں سے بریک ہو جائے تو اس کو ڈائگنوز کرنا آپ کے لیے ایک پرابلم ہے کہ کون سی کیبل کہاں پہ بریک ہوئی ہے، اس کو ڈائگنوز کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. یہ آپ کے میش ٹپالوجی کے کچھ ڈرا بیکس ہیں. دین آپ کے پاس جو اس کے بعد جو نیکسٹ ٹپالوجی ہے جس کو اسٹار ٹپالوجی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہب اور سوئچ دونوں ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں. ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ آپ کی ہب ڈیوائس کیا ہو. ہب اور سوئچ ایک سینٹرل ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کے ڈفرینٹ اسٹیشن سارے لنک ہوتے ہیں. اب جو آپ کی اسٹار ٹپالوجی ہے، یہ آج کل جتنے بھی آپ کے نیٹ ورک چل رہے ہیں، جہاں جہاں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یہ اپ ٹو ڈیٹ لیٹسٹ نیٹ ورک ڈیزائن ٹپالوجی ہے جو ہم آج کل کے نیٹ ورک انفراسٹرکچر میں یوز کرتے ہیں. ہم نے بات کی ہے بس، رنگ، میش اور اسٹار. جو سب سے پریکٹیکل اور سب سے بیسٹ ہے وہ آپ کی اسٹار ٹپالوجی ہے. یہ آپ کی ڈفرینٹ پورٹس ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ سینٹرل ڈیوائس ہب ہے تو اس ہب میں کتنی پورٹس ہیں؟ 1 2 3 4. تو اس میں 4 پورٹس ہیں، یعنی ہم میکسیمم کتنے اسٹیشن اس میں لگا سکتے ہیں؟ ہم نمبر آف 4 پیسز اس میں اٹیچ کر سکتے ہیں. اٹس 1 2 3 اینڈ 4. تو ہم اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ اپنے 4 پیسز لنک کر سکتے ہیں. اب اس میں اگر یہ کیبل آپ کی ڈاؤن ہوتی ہے، بریک ہوتی ہے، تو جسٹ اس کا افیکٹ اس ایک اسٹیشن پہ ہوگا. باقی جتنے بھی نوڈز ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے، باقی کسی بھی نوڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن ڈرا بیک اس کا کیا ہے؟ سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے اگر آپ کی سینٹرل ڈیوائس ڈاؤن ہو جائے تو آپ کا جتنا بھی نیٹ ورک ہے سارا کا سارا ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن ہب کے اندر آپ کی ایکسٹینشن جو آپ کی ایکسٹینشن ہے وہ بہت ایزی ہے. لائک یہ آپ کی جو پورٹس ہیں، یہ 4 پورٹ بھی ہوتی ہے، 8 پورٹ بھی ہے، 96 پورٹ ہے. لیکن ناؤ آ ڈیز
ہم ہب بھی یوز نہیں کر رہے, ہم نے ہب کو جو ہے ریپلیس کر دی ہے سوئچ کے ساتھ. اس کو ہم سوئچ نیٹ ورک بھی کہتے ہیں, اس کو ہب نیٹ ورک بھی کہتے ہیں, اور اس کو ہم جو ٹیکنیکل ورڈ میں ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آپ کی اسٹار ٹپالوجی ہے. تو جو آپ کی اسٹار ٹپالوجی ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتی ہے؟ ایک آپ کو ہب یا سوئچ جو سینٹرل ڈیوائس چاہیے, آپ کو کیبل چاہیے, اور آپ کے جو نمبر آف اسٹیشنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ اس کے ساتھ جو لنک کر سکتے ہیں اور ڈیٹے کو سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کے پاس جو بس ٹپالوجی ہے, بس ٹپالوجی جو ہے وہ اس کے کیا ڈرا بیکس ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کے اینڈ پہ ہم دو ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹرمینیٹرز یوز کرتے ہیں. یہ جو آپ ریڈ باکسز میں دیکھ رہے ہیں یہ دونوں آپ کے ٹرمینیٹرز ہیں. ٹرمینیٹرز جو آپ کا ٹرمینیٹر مین کہ جو سگنل کو جو ہے وہ ایبزارو کرتے ہیں, ڈسٹروائے کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک اسٹیشن ہے, یہ دوسرا اسٹیشن ہے, یہ تیسرا اسٹیشن ہے. اب اس اسٹیشن نے اگر ڈیٹا سینڈ کرنا تھا اس کو, تو یہ ایک براڈ کاسٹ جنریٹ کرے گا. واٹ از براڈ کاسٹ؟ ایکچولی جو ٹرانسمیشن میڈیم ہوتا ہے اس میں ایک یونیکاسٹ ہوتا ہے, ایک ملٹی کاسٹ ہوتا ہے, اور ایک براڈ کاسٹ ہوتا ہے. یونیکاسٹ بٹوین ٹو نوڈس, بٹوین ٹو پرسنز, بٹوین ٹو کمپیوٹرز کی جو کمیونیکیشن ہے اٹ از نون ایز یونیکاسٹ. ملٹی کاسٹ میں یہ کہوں کہ اگر میری کلاس میں 55 اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں سے جن اسٹوڈنٹ کا CGPA 3.5 ہے وہ اسٹوڈنٹ سارے کے سارے باہر آ جائیں, تو یہ جو میرا میسج ہے یہ ایک اسپیسیفک گروپ کے لیے ہے. یا میں یہ کہتا ہوں کہ جن اسٹوڈنٹ کا CGPA 3.5 ہے ان تمام کو نیکسٹ سیمسٹر میں 10,000 کا اسکالرشپ دیا جائے گا. تو یہ میسج میرا ایک اسپیسیفک گروپ کے لیے تھا. اور براڈ کاسٹ یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ کل والی جو آپ کی کلاس ٹائمنگ ہے وہ 3:30 کے بجائے 5:30 پہ ہوگی, تو یہ ہم نے جو ٹائم چینج کیا یہ میسج سب کے لیے ہے, یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے. یہ تو یہ آپ کے پاس براڈ کاسٹ ہے. تو ٹرانسمیشن میڈیم میں یونیکاسٹ, ملٹی کاسٹ اور براڈ کاسٹ. تو اب یہاں پہ جب یہ جو بس ہے یہ یہاں پہ ایک براڈ کاسٹ جنریٹ کرے گی, جس کا میسج ہوگا وہ اس کے پاس چلا جائے گا, اور باقی اس میسج کو جو ڈسٹرائے کر دیں گا. وہ میسج کہاں ڈسٹرائے ہوگا؟ وہ یہ جو دو کیبلز کے اینڈ, بیکاز وہ میسج اب یہاں سے سینڈ ہوا تو یہاں بھی پہنچا اور یہاں بھی پہنچ گیا. اب اگر اس سسٹم کا ہے یہ تو اس میسج کو ریسیو کر لے گا, لیکن اگر اس سسٹم کا وہ میسج نہیں ہے تو وہ سینڈ کر دے گا ٹرمینیٹر کے پاس, اور ٹرمینیٹر اس کو جو ہے ڈراپ کر دے گا. یہ اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹیپ ٹیپ ٹیپ, تو یہ ٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے ٹیپنگ ڈسٹینس بٹوین ٹو نوڈس. کہ جب بھی آپ دو سسٹم, اگر آپ نے بس ٹپالوجی یوز کرنی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ ان دو سسٹم کے درمیان 10 میٹر کا ڈفرینس ہے, ان دو کے درمیان 40 میٹرز کا ہے, اینڈ پھر 20 میٹر. ڈسٹینس شوڈ بی ایکول, اور اس کی ایک لمٹ ہے. اگر آپ اس سے زیادہ ڈسٹینس پہ جائیں گے تو آپ کا ڈیٹا سینڈ اور ریسیو نہیں ہوگا. بس ٹپالوجی کا جو ڈرا بیک ہے وہ ڈرا بیک یہ ہے کہ اگر آپ کی کیبل یہاں سے بریک ہو جاتی ہے پورے کا پورا نیٹ ورک آپ کا ڈاؤن ہو گیا, باقی سسٹمز بھی آپ کے نیٹ ورک کے اوپر جو ہے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. سیکنڈ ڈرا بیک اس کا یہ ہے کہ آپ اگر اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو وی ہیو 3 اسٹیشنز, اور اگر آپ کے پاس 5 یوزرز ہیں تو اگر ہم نے 5 یوزر اکاؤنٹس یہاں پہ بنائے تو وہ جسٹ 5 یوزر اکاؤنٹ صرف یہاں پہ کام کریں گے, ان اسٹیشن پہ کام نہیں کریں گے. تو ہمیں وہ 5 جو آپ کے یوزرز اکاؤنٹس ہیں یہاں بھی کریٹ کرنے ہیں, یہاں بھی کریٹ کرنے ہیں, یہاں بھی کریٹ کرنے ہیں. تو ٹوٹل ہمیں 15 یوزرز ہمیں یہاں پہ کریٹ کرنے ہیں فار 3 اسٹیشن. اگر ایک 4th اسٹیشن اور ایڈ ہوتا ہے تو 5 مور ایڈ کرنے ہیں. فار ایگزامپل وی کین سے اف وی ہیو 100 computers and 100 number of users, then in that case we need 10,000 user accounts. تو یہ جو ٹائم ہے یہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے آپ کے یوزرز کریٹ کرنے میں, اس کو ڈیزائن کرنے میں. تو بس ٹپالوجی اس لیے زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, یہ ریئل نیٹ ورکس میں ہم بہت ہی کم یوز کرتے ہیں. دین آپ کے پاس جو یہاں پہ لاسٹ جو آپ کی ہے ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا میش, پھر اسٹار, پھر بس, اور ابھی جو یہ لاسٹ آپ کی جو ہے ٹپالوجی رنگ ٹپالوجی ہے. رنگ ٹپالوجی اٹس اے لاجیکل رنگ, اٹس اے ناٹ فزیکل رنگ. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے کمپیوٹر کا, آپ اپنے روم میں تمام سسٹم کو ایک سرکل میں لگا دیں. اٹس اے لاجیکل رنگ. یہ تمام سسٹم آپ کے لنک ہے. اس میں کمیونیکیشن کے لیے کیا میتھڈ ہے کہ جب آپ کے سسٹم اپ ہوتے ہیں, جو سسٹم سب سے پہلے آپ کا بوٹ کر کے اپ ہوتا ہے وہ ایک لاجیکل ٹوکن جنریٹ کرتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل اگر اس کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں اور میں یہ کہوں کہ میں یہ مارکر یا پین
سینڈ کر رہا ہوں. جس نے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے یا کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو جس کے ہاتھ میں یہ پین ہے صرف وہی کوشچن پوچھ سکتا ہے. تو جب میں اس پین کو سرکولیٹ کرتا ہوں, فار ایگزامپل یہاں پہ اسٹوڈنٹ نمبر 2 نے اس پین کو کیپچر کیا اور وہ اب کوشچن پوچھ رہا ہے یا سینڈ ریسیو. ڈراپ بیک کیا ہے, اگر وہ اسٹوڈنٹ یہ پین لے کے کلاس سے باہر چلا جاتا ہے تو آپ کا اب جب تک وہ واپس نہیں آئے گا کوئی بندہ کوشچن نہیں پوچھ سکتا, کیونکہ آپ نے ایک رول سیٹ کر دیا کہ جس کے پاس یہ پین ہے صرف وہی کوشچن پوچھ سکتا ہے. جسٹ لائک ان دا رنگ ٹپالوجی, جب آپ کا سسٹم بوٹ ہوتا ہے تو یہ جو سب سے پہلے سسٹم بوٹ کرے گا وہ ایک لاجیکل ٹوکن جنریٹ کرے گا. جب بھی اگر کسی سسٹم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو وہ لاجیکل جو ٹوکن ہے جو سسٹم اس کو کیپچر کرے گا وہ ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرے گا. سم ٹائمز مائٹ بھی اگر اس سسٹم کا ڈیٹا صرف 2 میگا بائٹ کا ہے اور اب اس نے ٹوکن کیپچر کر لیا ہے, تو اب اگر اس نے 10 GB ٹرانسمٹ کرنا ہے تو یہ 10 GB کرتا رہے گا انلیس جب تک اس کا ڈیٹا ختم نہیں ہوتا. تو اس کو اب اس سسٹم کا صرف 2 میگا بائٹ ڈیٹا تھا, لیکن یہ تب تک ویٹ کرے گا جب تک وہ ڈیٹا اپنا کمپلیٹ نہیں کر لیتا. یہ ایک سب سے بڑا ڈرا بیک ہے جو آپ کی رنگ ٹپالوجی کا ہے. اب دوسرا ڈرا بیک کیا ہے کہ جس سسٹم نے ٹوکن کیپچر کیا ہے اگر وہ سسٹم ہی ڈاؤن ہو گیا تو سارے کا سارا نیٹ ورک آپ کا ویسے ہی ڈاؤن ہو گیا, بیکاز اب اس سسٹم نے ٹوکن جنریٹ کیا تھا, یہاں پہنچا, اس نے کیپچر کیا اور یہ کیپچر کرنے کے بعد مشین از ڈاؤن اینڈ ہول نیٹ ورک ول بی ڈاؤن. تو اس لیے ایک تو یہ ڈرا بیک ہے کہ اس میں لاجیکل ٹوکن جنریٹ ہوتا ہے اور وہ ٹوکن جس کے پاس ہوتا ہے صرف وہی ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرتا ہے, اور نہ کوئی بندہ ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی ڈیٹے کو ریسیو کر سکتا ہے. سیکنڈ جو آپ کے پاس رنگ ٹپالوجی ہے یہ یا تو 4 میگا بٹس پہ کام کرتی ہے یا 16 میگا بٹس پہ کام کرتی ہے, اس سے زیادہ یہ ڈیٹا سینڈ اور ریسیو نہیں کر سکتے. جبکہ جو آپ کا اسٹار نیٹ ورک تھا وہ 10 میگا بٹس پہ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے, وہ آپ کا 100 میگا بٹس پہ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے, وہ 1000 میگا بٹس پہ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور وہ آپ کا 10 گیگا بٹس پہ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو اس لیے رنگ ٹپالوجی بھی زیادہ. اب اگر ہم اس کی دیکھیں کہ سب سے بیسٹ کون سی ہے تو سب سے بیسٹ آپ کی اسٹار ہے, پھر اسٹار کے بعد کون سی بیسٹ ہے, پھر آپ کی میش ہے, پھر آپ کی بس ہے, اور پھر آپ کی رنگ ٹپالوجی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ چیز آتی ہے دیٹ از ہائبرڈ ٹپالوجی. واٹ از ہائبرڈ؟ ہائبرڈ combination of two topologies. It can be bus and ring, it can be bus and mesh, it can be bus, ring and mesh. تو جب ہم ڈفرینٹ ٹپالوجیز کو آپس میں کمبائن کر دیں تو وہ آپ کی ہائبرڈ ٹپالوجی بن جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں, اسٹار بیک بون ود 3 بس نیٹ ورکس, لائک یہ ایک بس ٹپالوجی ہے, یہ دوسری بس ٹپالوجی ہے, یہ تیسری بس ٹپالوجی ہے. ان تینوں ٹپالوجیز کو ہم نے ایک اسٹار کے ساتھ لنک کر دیا. تو اب اس کا کیا ہم کہتے ہیں کہ جو ان کی بیک بون مینس جو آپ کا ریئل نیٹ ورک ہے جہاں سے سارا ڈیٹا سینڈ اور ریسیو ہوگا, جو آپ کا مین نیٹ ورک ہے اس کو ہم بیک بون ایریا کہتے ہیں. تو یہ آپ کا جو بیک بون ایریا ہے یا جو بیک بون نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ یہ ایک بس ٹپالوجی ہے, یہ دوسری بس ٹپالوجی ہے, یہ تیسری بس ٹپالوجی ہے. اب یہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے, یہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے, اور یہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ آپ کا اسٹار بیک بون نیٹ ورک ہے. اب an isolated LAN connecting 12 computers to a hub in a closest. اب یہاں پہ isolated LAN کس طرح ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ہب ہے اور اس ہب کے ساتھ آپ نے 12 پیسز لگائے ہوئے ہیں. ہب میں جو کمیونیکیشن کا میتھڈ ہے کہ اگر لائک اس یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اٹس اے 12 سسٹم. فار ایگزامپل 1 نے کمیونیکیٹ کرنا ہے سسٹم نمبر 7 سے, تو یہ 1 کیا کرے گا کہ یہ سینڈ کرے گا ایک اپنی ریکویسٹ جو ہب کے پاس جائے گی. ہب یہاں سے وہ ریکویسٹ براڈ کاسٹ کرے گی کہ یہ کہ 7 نمبر پی سی کون ہے. وہ براڈ کاسٹ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ان سب پہ جائے گی. جس نے سینڈ کی تھی اس کے پاس نہیں جائے گی, باقی تمام نوڈز کے پاس وہ براڈ کاسٹ جائے گی, اور جس کا پیکٹ ہوگا وہ تو اس کو ریسیو کر لے گا. باقی جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس پیکٹ کو جو ہے ڈسکارڈ کر دیں گے.
دین آپ کے پاس جو وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے، جو آپ کا وین ہے، جس کو ہم سوئچ وین اینڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ وین کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ایک اینڈ سسٹم ہے، یہ دوسرا اینڈ سسٹم ہے، یہ تیسرا اینڈ سسٹم ہے. یہ آپ کے پاس، اس کو ہم فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ یہ سوئچ نیٹ ورک 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے. تو وائڈ ایریا نیٹ ورک کے اندر کیا ہے، ہم یہاں پہ جس طرح ہم نے اس کورس کو سٹارٹ کیا تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نیٹ ورک کیا ہے، کہ نیٹ ورک combination of two or more than two pieces but share the resources. اب یہاں پہ نیٹ ورک کے ساتھ جو 3 ٹائپس ہیں، ایک لین ہے، ایک مین ہے، ایک وین ہے. تو مین تو ہم آج کل یوز نہیں کرتے، میٹروپولیشن ایریا نیٹ ورک، لیکن لوکل ایریا نیٹ ورک اور وائڈ ایریا نیٹ ورک ہم یوز کرتے ہیں. تو لین کی جو آپ کی ڈیفینیشن ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ود ان ون بلڈنگ آپ کا ایک لمیٹڈ جغرافیکل ایریا ہے. تھیوریٹیکل حد تک تو یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکل یہ ڈیفینیشن غلط ہے. ہم جب بھی کسی لین کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ایک لاجیکل پورشن ہوتا ہے، ایک آپ کا فزیکل پورشن ہوتا ہے. ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ لین کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے، وین کی پراپر ڈیفینیشن ہے کیا، لین کو آپ کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اور وین کو. تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ آپ کا ایک وین سوئچ نیٹ ورک ہے، جس میں ڈفرینٹ، یہ آپ کا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ آپ کا کامسیٹ لاہور، کامسیٹ اسلام آباد، کامسیٹ کراچی، یہ تینوں کامسیٹ ایک وائڈ ایریا نیٹ ورک کے تھرو آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم سوئچ وین کہہ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ وین. اب یہ وہ اس کی ایگزامپل جس طرح آج سے 5-7 سال پہلے جب آپ کے پاس فائبر، آپ کے پاس جو فائبر کا نیٹ ورک نہیں تھا، آپ کے پاس جو DSL نہیں تھا، ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک ماڈم لنک کرتے تھے کمپیوٹر کے ساتھ، اور ایک کارڈ کو ہم اسکریچ کر کے اس میں یوزر نیم پاسورڈ دیتے تھے، اس کو ڈائل کرتے تھے، اور ماڈم پھر جو ہے وہ آپ کا ایک میسیج سینڈ کرتا تھا، اور وہ میسیج میں جب آپ اس کو ڈائل کرتے تھے تو کچھ آپ کو ایک سیشن آپ کا بنتا تھا. وہ جو آپ کا سیشن بنتا تھا اس کے بعد آپ ڈیٹے کو سینڈ اور ریسیو کرتے تھے، لائک سرفنگ کرتے تھے، چیٹنگ کرتے تھے. تو ماڈم اسٹینڈ فار ماڈولیٹر، ڈی ماڈولیٹر، ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن کرتا تھا. کیونکہ یہ ہم اپنا ماڈم کیوں یوز کرتے تھے؟ کیونکہ کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈیجیٹل کمیونیکیشن یوز کرتے ہیں، وہ آپ کی 1-0 کی فارم یوز کرتے ہیں. اور جو آپ کے ٹیلی فون نیٹ ورک تھے وہ آپ کے انالاگ نیٹ ورک تھے. تو انالاگ اور ڈیجیٹل نیٹ ورک کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہم جو ڈیوائس یوز کرتے تھے وہ آپ کی ڈیوائس تھی ماڈم. اور ماڈم کا کیا کام تھا؟ ماڈولیٹر اینڈ ڈی ماڈولیٹر، کہ آپ نے ماڈولیشن کس طریقے سے کرنی ہے، اور ڈی ماڈولیشن یعنی ڈیجیٹل سے انالاگ کنورژن اور انالاگ سے ڈیجیٹل کی کنورژن. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہیٹروجینیس نیٹ ورک میڈ فار 4 وائڈ ایریا نیٹ ورک اینڈ 2 لین. جو آپ کا ہیٹروجینس نیٹ ورک سے کیا مراد ہے کہ جس میں آپ ملٹیپل ٹائپس کے نیٹ ورک آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لائک آپ کے پاس ایک لین ہے، ایک وین ہے، ایک سوئچ نیٹ ورک ہے، ایک بس ٹپالوجی ہے، ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ ہے. ان کو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ وین یوز کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم ایک اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ وین یوز کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ ایک سوئچ وین یوز کر رہے ہیں، ایک ہم یہاں پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ وین یوز کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم ایک سمپل اسٹار نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم ایک بس ٹپالوجی یوز کر رہے ہیں. تو ہیٹروجینس کا مطلب یہ ہے کہ کمبینیشن آف ڈفرینٹ ٹپالوجیز. لائک اس میں آپ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم اس میں بس بھی یوز کر رہے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھی یوز کر رہے ہیں، اس میں اسٹار بھی یوز کر رہے ہیں، اس میں سوئچ نیٹ ورک بھی یوز کر رہے ہیں. تو جب ہم ان تمام چیزوں کو آپس میں یوز کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرواتے ہیں، لنک کرواتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک ہیٹروجینس آپ کا نیٹ ورک بن جاتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے دیٹ از انٹرنیٹ. انٹرنیٹ اور انٹرانیٹ یہ 2 چیزیں ہیں. ایک انٹرنیٹ ہوتا ہے اور ایک انٹرنیٹ ہوتا ہے. ڈفرینٹ بکس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں، لیکن اگر ہم انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ ایک آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. اب پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے کیا مراد ہے کہ لائک آپ کی کار ہے، وہ آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے فرینڈس اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن سب لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، لائک جو آپ کی ڈائیو سروس ہے،
وہ کوئی بھی یوز کر سکتا ہے, کوئی بھی پے کر کے اس کو یوز کر سکتا ہے. تو ویسے ہی اب اگر انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس جی میل ہے, آپ کے پاس گوگل ہے, آپ کے پاس یاہو ہے, تو اس پہ آپ بھی اپنا میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, میں بھی اپنا میل اکاؤنٹ بنا سکتا ہوں, کوئی بھی یاہو کی سائٹ پہ جا کے اپنا میل اکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر کامسیٹس یونیورسٹی ہے تو کامسیٹس یونیورسٹی کا جو میل سرور ہے اس کے اوپر کون کون لوگ اپنا میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو اس کی فیکلٹی ہے, جو اس کا اسٹاف ہے, صرف وہی لوگ اپنا میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ, اسٹاف, ٹیچرز, فیکلٹی ایٹسٹرا. لیکن باقی لوگ اس میں اپنا میل اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. تو پھر ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ واٹ از انٹرنیٹ؟ کمبینیشن آف پبلک نیٹورکس, اٹ از نون ایز انٹرنیٹ, اینڈ کمبینیشن آف private networks, it is known as intranet. A combination of public networks, it is known as internet, and combination of private networks, it is known as intranet. تو انٹرنیٹ جو ہے وہ ہماری ڈیلی لائف میں ہم یوز کر رہے ہیں. اٹ ہیز affected the way we do business as well as the way we spend our time. The internet is a communication system that has brought a wealth of information to our fingertips and organized it for our use. تو انٹرنیٹ دیکھیں, آج سے 5 سال پہلے, 10 سال پہلے اگر آپ نے کوئی آرٹیکل سرچ کرنا ہے تو آپ لائبریری, آپ کو اگر ایک اسائنمنٹ فار ایگزامپل میں لی ہے کہ واٹ از فائنانس یا فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, یا اس کی ہسٹری لکھ کے لائیں, تو آپ کو لائبریری میں جانا پڑتا تھا, آپ کو وہ بک ڈھونڈنی پڑتی تھی, آپ اس میں سے ٹاپک ڈھونڈتے تھے, اس ٹاپک کو کاپی کرتے تھے, پھر آپ اس کو لکھتے تھے. تو اب کیا ہے کہ آپ کو کچھ بھی چیز چاہیے, آپ کو کوئی سروے کرنا ہے, کوئی سرچ کرنا ہے, آپ جسٹ گو آن دا گوگل, آپ ٹائپ کرتے ہیں, وہاں سے سرچ کر کے کر لیتے ہیں, جو اکثر آپ لوگ اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو اسائنمنٹ آپ سینڈ کر دیتے ہیں ہمیں جسٹ کاپی پیسٹ کر کے. تو یہ انٹرنیٹ کا پازیٹیو یوز بھی ہے اور نیگیٹو یوز بھی ہے. تو ہمیں اب انٹرنیٹ کو جب یوز کرنا چاہیے تو وہ ایک پازیٹیو یوز میں کرنا چاہیے. انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس, یعنی ہم بعض بکس میں اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ نیٹ ورک آف نیٹ ورکس, جس طرح ہم نے کہا کمبینیشن آف پبلک نیٹ ورکس. اب گوگل ایک پبلک نیٹ ورک ہے, ہاٹ میل ایک پبلک نیٹ ورک ہے, یاہو ایک آپ کا پبلک نیٹ ورک ہے, مائیکروسافٹ آپ کا ایک پبلک نیٹ ورک ہے. تو آپ جب ان تمام پبلک نیٹ ورکس کو یوز کرتے ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, ڈیٹا شیئرنگ کرنے کے لیے, تو انٹرنیٹ جو ہے اس ٹائم پہ آپ کا جتنے بھی آپ کے میل سرورز ہیں, جتنے آپ کے چیٹ سرورز ہیں, جتنے آپ کے چیٹ زونز ہیں, وہ ساری کی ساری انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہی, اس کو یوز کر کے ہم اپنے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, ڈیٹا کو سینڈ کر رہے ہیں, اپنی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں اپنی. تو انٹرنیٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ میں آپ کو ڈفرینس کیا ہے کہ انٹرنیٹ آپ کا پبلک نیٹ ورک کا کمبینیشن ہے, اور انٹرنیٹ کیا ہے, پرائیویٹ نیٹ ورک. لائک کامسیٹس ہے, کامسیٹس کا ایک کیمپس لاہور, کراچی, پشاور اگر ہم کہتے ہیں, تو یہ اس کا ایک انٹرنیٹ ہے جو ہم اس کو یوز کرتے ہیں. دین آپ کے پاس جو آپ کے آرگنائزیشن ہے انٹرنیٹ کی, اس کی کیا ہائرارکی ہے, انٹرنیٹ کس طرح بنائے جاتے ہیں, اس کا کیا ہے. جو آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر, جو آپ کا ISP اسٹینڈ فار انٹرنیٹ سروس پرووائڈر, جو آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک نیشنل ISP ہے, پھر آپ کے پاس جو آپ کے پاس اس کے ساتھ ہے, یہ دوسرا اینڈ ہے, یہ اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے, یہ اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے. تو لائک ہوتا کیا ہے کہ آج کل تو ہم جو آپ کے سروس پرووائڈرز ہیں وہ آج سے 5 سال پہلے, 7 سال پہلے جس طرح آپ کے پاس پاک فری تھا, آپ کا ورلڈ آن لائن تھا, تو وہ اب سارے کے سارے کنورٹ ہو گئے براڈ بینڈ کمیونیکیشن میں. ہم ڈسکس کریں گے کہ بیس بینڈ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے اور براڈ بینڈ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے. تو براڈ بینڈ کمیونیکیشن جو آج کل ہم یوز کرتے ہیں, DSL یوز کرتے ہیں, تو یہ ایک آپ کا اسٹرکچر ہے کہ یہ ایک ISP, یہ دوسرا ISP, تیسرا, تو یہ لنک ہیں, اور یہ جب آپس میں تمام لنک کرتے ہیں اور ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے, اس کے تھرو ہم ڈیٹا کو سینڈ اور ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم جو ہے تھرو جو آپ کا نیٹ ورک ہے, جو آپ کا انٹرنیٹ ہے, اس کے تھرو ہم سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں. دین آج کا جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے, کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ نیٹ ورک کیا ہے, انٹرنیٹ کیا ہے, ڈیٹا کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ از پروٹوکول اینڈ اسٹینڈرڈ. ان دس سیکشن وی ڈیفائن ٹو وائڈلی یوز ٹرمز پروٹوکول اینڈ اسٹینڈرڈ. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو آپ کا پروٹوکول ہے, سیٹ آف سرٹن پری ڈیفائنڈ رولز فار دا کمیونیکیشن, کہ وہ رولز جو آپ کمیونیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں وہ آپ کا پروٹوکول ہے. اور اسٹینڈرڈ آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ کے پاس
ISO 9002 کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. اب یہاں ISO سے کیا بنتا ہے؟ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن، جس نے ڈفرینٹ، ہم جب کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اکثر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ چیز آپ کی ISO سے سرٹیفائڈ ہے. تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ اپنی کوئی ڈیوائس پرچیز کر رہے ہیں وہ کسی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی. تو اس لیے آپ ایک تو یوز کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو یوز کرتے ہیں، اور جب بھی آپ نیٹ ورک میں کمیونیکیشن کرتے ہیں تو جو دونوں آپ کے پروٹوکولز ہیں دیٹ شوڈ بی سیم. وہ اگر دونوں پروٹوکولز آپ کے آپس میں سیم نہیں ہیں تو وہ جو آپ کا نیٹ ورک ہے وہ ڈیٹا سینڈ اور ریسیو نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک آپ کا پروٹوکول سیم نہیں ہوگا آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوگی. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آپ کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں، آپ کا انٹرنیٹ کیا ہے، آپ کے کمپوننٹس آف کمیونیکیشن سسٹم کیا ہے، آپ کا نیٹ ورک کیا ہے، آپ کا انٹرنیٹ کیا ہے، آپ کی ڈفرینٹ ٹائپ کی جو نیٹ ورک کی ٹپالوجیز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، بس، رنگ، میش اور اسٹار میں ڈفرینس کیا ہے، کون سی ٹپالوجی کہاں پہ یوز ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ چیپٹر میں پھر ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر کور کریں گے.